الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر و معمر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عید کے ایام ہیں، آپ مدنی چینل کی مختلف نشریات دیکھنے میں مصروف عمل ہوں گے۔ الحمدللہ ہر ایونٹ پر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ مختلف موضوعات پر مدنی چینل کے ناظرین کو سلسلے پیش کیے جائیں، جس میں ہماری رہنمائی کا سبب بھی ہوتا ہے، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے علم دین حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کا جذبہ نصیب ہوتا ہے۔ آج کا جو ٹاپک ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں بڑا ہی یونیک ٹاپک ہے، اور انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا، اور ہمارا موضوع ہے نماز کے طبی فوائد۔ جی ہاں، مسلمان ہونے کی حیثیت سے نماز کی اہمیت سے کون واقف نہیں۔ ایمان لانے کے بعد ایک مسلمان پر شرائط کے ساتھ جو سب سے پہلا فرض ہے وہ نماز ہے۔ نماز ادا کرنے سے ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو ہم پر فرض کی گئی عبادت ہے وہ ہم ادا کرتے ہیں، وہیں پر اس کے بہت سارے فضائل بھی ہمیں عطا کیے جاتے ہیں۔ نمازی کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری نعمتوں سے نوازتا ہے، بہت اس کے انعام ہیں، بہت اکرام ہیں۔ کل بروز قیامت بھی نمازی کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری رحمتوں سے نوازے گا۔ اگر اس کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہو تو قرآن مجید فرقان حمید میں جس عمل کی سب سے زیادہ تاکید کی گئی اور سب سے زیادہ جس کا تذکرہ کیا گیا، حکم بیان ہوا، جی ہاں وہ نماز ہے۔ کم و بیش 700 مقامات پر نماز کا حکم قرآن مجید فرقان حمید میں موجود، اور اس کے علاوہ بیسیوں سینکڑوں احادیث کے اندر نماز کا تذکرہ اور اس کی اہمیت اور اس سے متعلق مسائل کو بیان کیا گیا۔ لاکھوں کی تعداد میں روزانہ الحمدللہ مسلمان اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ جی ہاں، یہ نماز ہی ہے کہ جس میں ایک حالت، سجدے کی حالت، ایسی حالت ہے کہ بندہ اپنے رب عز و جل سے سب سے زیادہ جو قربت میں ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ گویا کہ اپنے رب عز و جل سے نماز میں بندہ ہم کلام ہوا کرتا ہے، اور بھی اس کے بہت سارے فضائل و برکات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور اس پر بہت سارے ہمیں فضائل بھی عطا کیے گئے۔ لیکن اسلام کا ایک حسن ہے، ایک خوبی ہے کہ اسلام کے جو اعمال ہیں جہاں ہمیں اس کے اخروی فوائد حاصل ہوتے ہیں، جو کہ ایک بنیاد ہونی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے جو کہ ہماری بنیادی نیت ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیاوی فوائد سے بھی بندے کو محروم نہیں فرماتا، اور ہمارے بہت سارے ایسے اعمال ہیں کہ جس کے دنیاوی فوائد اور دنیاوی طور پر جو حکمتیں ہیں وہ بھی ظاہر ہوتی ہیں۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور صحیح طریقے سے نماز پڑھتے ہیں تو ایک نماز پڑھنا جسمانی اعتبار سے اور طبی اعتبار سے ہمارے لیے کتنا مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحبان موجود ہیں، سلمان بھائی ہیں، ہمارے کامران بھائی ہیں، ان کو آپ مختلف سلسلوں میں دیکھتے رہتے ہیں، خاص طور پر مدنی کلینک میں بھی۔ تو عید کے حوالے سے ہم نے نیت کی تھی کہ انشاءاللہ ہم اپنے ناظرین کے لیے یہ سلسلہ ریکارڈ کریں گے، تو انشاءاللہ عز و جل بڑی توجہ کے ساتھ، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہمارے ساتھ آپ شامل رہیے۔ اللہ کی رحمت سے امید کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ دیکھنے کے بعد ہمارے دلوں میں نماز پڑھنے کا جذبہ مزید بیدار ہوگا۔ گفتگو کی طرف مزید بڑھنے سے پہلے بس ایک چیز عرض کرتا چلوں گا کہ نماز پڑھنی اس لیے ہے کہ میرے رب کا حکم ہے،
اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ہم پر عائد کیا گیا یہ فرض ہے، لازم ہے اس کی رضا کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے ثواب اور اخروی فوائد کے لیے ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ لیکن چونکہ انسان ہے اور اس کی نفسیات ہیں کہ جب اس کے ساتھ ساتھ کوئی اور دنیاوی فائدہ بھی بیان کیا جاتا ہے تو رغبت بڑھ جاتی ہے۔ کوئی اگر سستی کرتا تھا تو اس وجہ سے بھی سستی سے اپنے آپ کو دور کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور یہ ایک جنرلی ہمارا ذہن ہونا چاہیے کہ اگر کسی عمل کی حکمت معلوم ہو جائے تو فبیہا، نہ بھی معلوم ہو تو ایک مسلمان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ میرے رب عز و جل کا مجھ پر فرض ہے جو کہ مجھے بجا لانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی عبادتوں کو، بالخصوص نماز کو، اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ کافی تیاری سے آپ تشریف لائے ہیں، اور ابھی جب گفتگو ہو رہی تھی سلسلے سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ اتنا کچھ ہے کہ شاید ایک سلسلے میں بیان کرنا ممکن نہ ہو سکے۔ چلیے جتنا ہو سکا ہم اس کو کوشش کریں گے۔ میری یہ نیت ہے کہ ہم آج اپنے مدنی چینل کے ناظرین کو نماز کے جو ارکان ہیں، جو اعمال ہیں، اسپیسیفک ان کے بھی فوائد بتائیں گے، لیکن نماز اٹ سیلف ایز اے کانسیپٹ اگر اس کو ہم دیکھتے ہیں تو یہیں سے ہم سٹارٹ لیتے ہیں، اس کے کیا جسمانی اور نفسیاتی یا کوئی معاشرتی فوائد ہیں ایز اے جنرل، تو ان کا کچھ بیان ہو جائے۔ اصل میں نماز بیسکلی ایک تم پہ فرض ہے جی پڑھنی ہے، لیکن اب نماز کو اب جنرل ویسے دیکھیں، کیونکہ ہم نے پچھلا سلسلہ مدنی کلینک کے اندر جو کیا تھا وہ جوڑوں کے حوالے سے کیا تھا۔ اچھا، اس میں پھر ہمارے نمبر آف کالرز جتنے بھی آئے تھے ان میں جوڑوں کے اندر درد، کمر کے اندر درد، نی جوائنٹ کے اندر درد، جب ہم ڈیٹیل میں پڑھ رہے تھے تو ریکمینڈیڈ سب کی یہی آ رہی تھی کہ جیسے فزیو تھراپی کروائی جائے۔ صحیح۔ جیسے کسی کو کمر میں درد ہے یا جوڑوں میں درد ہے تو دو ٹریٹمنٹ آپشنز ہوتے ہیں، ایک یا تو آپ کو پین کلر لے لیں، یا ڈاکٹر جو بیماری کی وجہ ہوتی ہے اس کا علاج ہوتا ہے، ورنہ پھر ہوتی ہے فزیو تھراپی۔ صحیح۔ اس وجہ سے پھر تھوڑی توجہ آئی کہ ہماری ڈے ٹو ڈے لائف میں، نارمل لائف میں ہماری ایکٹیویٹیز کیا کیا ہیں۔ تو اگر ہم نماز کو کلوزلی اگر دیکھیں تو یہ میرے پاس ڈیٹا موجود ہے، ریسرچ بیسڈ ہے سارا، کہ نماز اٹ سیلف ایک ہیمو ڈائنامک ایکسرسائز ہے، ایک سمجھ لیں ایروبک فارم آف ایکسرسائز ہے، ایک خاص قسم کی ایکسرسائز، ایک جنرل ہوتی ہے بڑی ہیوی والی، لیکن اسپیسیفک ایکسرسائز ہے جس کو ہیمو ڈائنامک ایکسرسائز مینشن ہے۔ اب اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ نماز پڑھنے سے آپ کی کوآرڈینیشن، خون کی سرکولیشن، آپ کا پوسچر، بیلنس، یہ سارا امپرووڈ ہوتا ہے۔ پھر تیسرا، نماز پڑھنے سے آپ کی کیلوری برن ہوتی ہیں اور وزن بھی آپ کا گرتا آئے گا۔ اچھا، اب یہ تو پھر اسد بھائی انشاءاللہ بھی جیسے آپ شروع کریں گے تو نماز صحیح کس طرح پڑھنی ہے یہ بھی آپ ہمیں سکھائیے گا۔ مزید اس کے فائدے ہیں کہ وہ لوگ جن کو جوائنٹس کے مسئلے ہیں، جوڑوں کے درد ہیں، کمر کی پین ہے، اب یہ نماز کے جو پابند ہیں، استقامت سے جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، صحیح طریقے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کا یہاں مینشن ہے نماز پڑھنے سے پٹھوں کے اندر وزن برداشت کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ دوسرا، جوڑوں کے اندر آپ کی فلیکسیبلٹی آ جاتی ہے۔ اس فلیکسیبلٹی آنے کی وجہ سے ہوتا یہ کہ جوڑوں کے جو امراض ہوتے ہیں جس کو ہم بولتے ہیں آرتھرائٹس، اس سے بچاؤ ہو جاتا ہے۔ صحیح جی۔ چوتھا پانچواں یہ ہے کہ نماز پڑھنے سے جن کو عادت ہوتی ہے ان کا میٹابولک ریٹ بڑھتا ہے، وہ اگین آپ کا وزن گرانے میں مدد کرے گا، بلڈ سرکولیشن بھی امپروو ہوتی ہے۔ سلمان بھائی نے جیسے ابھی فرمایا کہ نماز کے بہت سارے فائدے ہیں، اگر ہم اوور آل غور فرمائیں تو نماز کا ہمارے کون سے جسم کے حصے پہ فائدہ نہیں ہوتا؟ اچھا، ماشاءاللہ، کم و بیش تمام کے تمام ہی حصوں پہ فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے اندر آپ تمام سسٹم، ہمارے جو 4-5 سسٹم ہیں، جیسے نظام ہضم ہے، دیکھنے کی صلاحیت ہے، سننے کی صلاحیت ہے، چلنے کی صلاحیت ہے، پٹھے کام کر رہے ہیں، ہڈیاں کام کر رہی ہیں، رگیں کام کر رہی ہیں، شریانیں کام، مطلب کون سی ایسی چیز ہے جہاں پہ فائدہ نہیں ہوتا؟ آپ کو ہر چیز میں آپ کو فائدہ ملے گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب انسان کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنا بیلنسڈ کس طرح اس نے اپنے آپ کو توازن برقرار رکھتا ہے، یہ چیز نماز سکھاتی ہے کہ اگر آپ کس پوزیشن میں آپ کھڑے ہوئے ہیں، نماز کی پوزیشن میں اگر آپ ڈس بیلنس کھڑے ہوئے ہوں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کے کسی نہ کسی پٹھے کے اوپر ایکسٹرا آرڈنری زور پڑ رہا ہوگا، دور پڑ رہا ہوگا، تو وہ بعد میں تکلیف کا موجب بن جاتا ہے۔ لیکن جب اگر آپ صحیح طریقے سے اگر کھڑے ہوتے ہیں، بیلنس طریقے سے کھڑے ہوتے ہیں، تو آپ کے تمام مسلز جو ہیں وہ ایک ریلیکس پوزیشن میں۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، بڑی ہی پیاری بات کہی۔
اور آپ کو ہم ہاف ونڈو میں جیسے جیسے ہماری گفتگو جاری رہے گی جو صحیح طریقہ ہے وہ بھی دکھاتے رہیں گے. اور اس میں ہماری نیت یہ بھی تھی کہ چلیے طبی فوائد اپنی جگہ پر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کی جو نماز کا عملی طریقہ ہے اس میں اگر کوئی غلطی کوئی مسٹیک ہو تو وہ بھی دور ہوتی چلی جائے. ابھی ہم بات کر رہے تھے تو یہی بات سامنے آئی کہ نماز کے جتنے بھی ہم فوائد یہاں پر ذکر کرنے جا رہے ہیں یہ اسی صورت میں ہوں گے جب نماز کو صحیح طور پر ادا کیا جائے گا. یہ بڑی پیاری بات ہے اور ایمان کی تازگی کا بھی باعث ہوتا ہے کہ دیکھیے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہمیں جو طریقہ ارشاد فرمایا، آج کی سائنسی تحقیق اور ظاہر ہے کہ ہر آئے دن اس کے اندر مزید اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، انہی چیزوں پر جب ریسرچ کی گئی تو اس کے طبی فوائد ہمارے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں. تو وہ کہیں پر سنت ہے، کہیں پر مستحب ہے، لیکن جو نماز کا عملی طریقہ ہے جس طرح سے پڑھنے کا ہمیں حکم دیا گیا اسی طرح سے ادا کرنے کے جو ہیں ہمیں فوائد بیان کیے گئے ہیں. تو ہم یوں سلسلہ آگے بڑھائیں گے کہ ہم ابتدا سے نماز جب ہم شروع کرتے ہیں تو وہاں سے ہم قاعدہ اخیرہ تک ون بائی ون جو مختلف ارکان ہیں نماز کے ان کا بیان کریں گے اور پھر انشاءاللہ عز و جل اس کے ساتھ اس کے طبی فوائد کو بھی دیکھتے چلے جائیں گے. تو سب سے پہلے جب بھی آپ نماز کے لیے تشریف لے جاتے ہیں تو نماز کی جو 6 شرائط ہیں، طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت اور تکبیر تحریمہ، ان کا آپ نے خیال کر لیا. اب آپ نماز پڑھنے کے لیے جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں. سب سے پہلے جو ہے تکبیر تحریمہ ہم نے کہنی ہوتی ہے اور تکبیر تحریمہ میں بالکل سٹریٹ کھڑے ہونا ہوتا ہے. اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ بھی رہے ہیں جس طرح ہمارے اسلام بھائی کھڑے ہیں، اس کے اندر کسی ایک پاؤں پر زیادہ وزن نہیں ہوتا بلکہ ایک سٹریٹ ایک نارمل پوزیشن میں کھڑے ہو کر آپ نے جو ہے وہ دونوں ہاتھوں کو بلند کرنا ہے. اور مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ اتنے ہاتھوں کو بلند کرے کہ اس کی جو انگوٹھے ہیں وہ کانوں کی لو کو چھو لیں، وہاں تک یہ بلند کرنے ہیں. اور اس صورت کے اندر جو ہے ہاتھوں کی دونوں ہتھیلیاں یہ قبلہ رخ ہونی چاہیے اور انگلیوں کی جو پوزیشن ہے وہ نارمل ہونی چاہیے، نہ بہت زیادہ کھلی ہوئی ہونی چاہیے نہ بالکل بند ہونی چاہیے. اور بالکل کھڑے ہونے کے بعد جب آپ اطمینان کے ساتھ ریلیکس کر کے کھڑے ہو گئے، اب آپ نے تکبیر تحریمہ کہنی ہے. جیسے ہی اللہ اکبر کہنا آپ شروع کریں گے تو ہاتھوں کو بھی باندھنے کی پوزیشن کی طرف نیچے لے کر آئیں گے اور پھر ناف کے نیچے مرد کے لیے حکم ہے کہ وہ اس طرح سے ہاتھوں کو باندھے کہ سیدھا ہاتھ جو ہے اس کی بیچ کی 3 انگلیاں الٹے ہاتھ کی کلائی پر پشت پر ہوں گی اور جو انگوٹھا اور چھوٹی انگلی ہے وہ اغل بغل ہوں گی. اور قیام کی حالت میں جو نگاہ ہے وہ ہماری سجدے کی جگہ پر ہوگی. تو یہ طریقہ ہے تکبیر تحریمہ کہنے کا. اور اس کے بعد جو یہ حالت ہے یہ قیام کی حالت ہے. جی ڈاکٹر صاحب اس حالت کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں کہ اس میں ہمیں سائنٹیفکلی جو ہے وہ طبی طور پر جو ہے وہ کیا کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں. نماز پڑھنے جب کھڑے ہوتے ہیں تو بہت دونوں ٹانگوں پہ کھڑے ہوتے ہیں تو اس کا ایک فاصلہ ہوتا ہے گا جی، نہ فاصلہ نہ زیادہ ہو نہ فاصلہ بہت زیادہ کم ہو جی. اس میں جیسے ایک بالش کا ہے ڈسٹینس، ہاں جی، چار انگلی ہونی چاہیے، 4 انگلی کا فاصلہ ہو اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ایک بالش کا ہونا چاہیے. جب ہم ریلیکس پوزیشن کے اندر کھڑے ہوتے ہیں تو باڈی کی جو پوزیشن ہوتی ہے الائنڈ پوزیشن کہلاتی ہے. یعنی شولڈر آپ کے پیچھے کی ورٹیبرے یعنی پورے موہرے اور پیچھے آپ کی جو ٹانگیں وغیرہ پوری اسٹریٹ ہو چکی ہوتی ہیں. اچھا اس اگر اسٹریٹ پوزیشن کو اگر آپ یوں لیں تو دن کے کم عرصے کے اندر ہم ہمیشہ کسی نہ کسی پوزیشن کے اندر بیٹھے ہوئے ہی ہوتے ہیں. جیسے بیٹھی پوزیشن ہے یا لیٹی پوزیشن ہے اس میں ورٹیبرے شولڈر یا بیک بون کہیں نہ کہیں بینڈ ہوئی ہوئی ہوتی ہے. صحیح، یہ واحد پوزیشن ہے جس میں ساری باڈی الائنڈ ہوئی ہوئی ایک ہی وقت میں بالکل آپ نیچرل اس میں کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کو بہت ریلیکس اسٹیٹ میں کھڑا ہونا ہے. اچھا صحیح. اچھا ریلیکس اسٹیٹ میں کھڑے ہوں گے تو اس میں دماغ میں بھی کوئی تبدیلی آتی ہے. دماغ میں تبدیلی یہ آتی ہے کہ یہ الفا ویوز ویوز کہلاتی ہیں، ان کا نام بھی ہے، وہ الفا ویوز کہلاتی ہیں. جب آپ ریلیکس ہو کے کھڑے ہوں گے تو ریڈیشن یا ریس الفا ویوز ہوتی ہیں جو ریکارڈ کی جاتی ہے تھرو EEG. صحیح، تو وہ آپ کو جنریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. صحیح، تو یہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ آپ آرام سے ریلیکس ہو کے کھڑے میں. جب آپ ریلیکس ہوں گے تو آپ کے سارے باڈی کے جو مسل ہوں گے وہ آٹومیٹکلی ریلیکس ہونا شروع ہوں گے. اب باڈی تیار ہو چکی ہوگی کسی ایکسرسائز پہ جانے کے لیے. ٹھیک ہے، یعنی مزید فوائد حاصل کرنے کے لیے آپ
گویا کہ تیار ہو چکے. اچھا اس میں جو آپ نے بات بیان کی ریلیکس کھڑے ہونے کے فائدے، تو آداب میں یہی بات بیان کی گئی جیسے کہ نیت کے باب میں جو ہمارے صوفیاء کرام علماء کرام بیان فرماتے ہیں، کیا اس کو بھی ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ اس میں یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ آپ کی توجہ جو ہے وہ فقط جو ہے وہ نماز کی طرف ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میں حاضری دینے جا رہا ہوں یہ ہو، اور آگے پیچھے کے خیالات سے، اپنے بزنس سے، گھر بار سے، یا جو بھی ایک ادر ایکٹیویٹیز ہیں اس سے آپ اپنے ذہن کو فارغ کر کے نماز کی طرف کنسنٹریشن کر کے کھڑے ہوتے ہیں. تو اس کا بھی کوئی فائدہ ہے؟ جی اس کا بالکل فائدہ ہے. ٹھیک ہے. اصل میں جسم کے اندر دو نظام ہوتے ہیں جو ہمارے کسی اس کے مرضی کے بغیر چل رہے ہوتے ہیں، ایک سمپیتھیٹک اور ایک پیراسمپیتھیٹک. ابھی کچھ مدنی چینل کے ناظرین کو سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن سمپیتھیٹک کا مجبوری ہے نا، آپ نے جس لینگویج میں وہ چیزیں پڑھی ہیں تو بیان تو کریں گے. اب یوں سمجھ لیں جیسے ہم کوئی کام کرنے جا رہے ہیں یا کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت سمپیتھیٹک سسٹم ہمارا کام کر رہا ہوتا ہے. اب ہم جب ریلیکس ہوئے ہوئے ہوتے ہیں یا سونے کی کیفیت میں ہوتے ہیں یا کھانا کھا رہے ہیں، کھانے کے بعد کی کیفیت میں پیراسمپیتھیٹک ایکٹیو ہوا تھا. اب ہم جب تک باڈی کو ریلیکس نہیں کریں گے تو باڈی کے جب سمپیتھیٹک ٹون ہوتی ہے یعنی آپ کی باڈی کے اندر ہارٹ ریٹ بھی بڑا ہوتا ہے، مسل کے اندر ٹون بھی بڑی ہوتی ہے، پاور بھی بڑی ہوتی ہے، جو کہ اس کا بڑا ہونا آپ کے لیے مسلز کی اور جوائنٹ کے لیے صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ ایک حد تک ٹھیک ہے، ایک حد تک صحیح ہے، لیکن آپ کو دوسری کنڈیشن بھی چاہیے ہوتی ہے. جی اب ریلیکسیشن تو چاہیے. سلمان بھائی آپ نے ابھی اس میں بتایا ہے کہ آپ جب تکبیر تحریمہ میں ہوتے ہیں کہ الائنمنٹ پوزیشن میں، یعنی کہ باڈی آپ کی بالکل ایک اسٹریٹ پوزیشن میں ہوتی ہے، صحیح پوزیشن میں ہوتی ہے، اور آپ کے سسٹمک جو سمپیتھیٹک سسٹم جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اس میں ایک آسان سی چیز یہ ہے کہ جیسے آپ نے فاصلے کا بتایا نا کہ منیمم 4 انگل یا 1 بالش، آپ اگر اس کو زیادہ لے لیتے ہیں، اگر ہم سے اگینسٹ چلے جاتے ہیں، زیادہ لے لیتے ہیں، آپ کی باڈی میں پین شروع ہو جائے گا. آپ نے چلے گئے، الائنمنٹ ختم ہو گئی آپ کی باڈی، صحیح، یعنی جو آپ کی اسٹریٹ لیول تھا، ایک لیول تھا وہ چینج ہو گیا، باڈی یوں ہو گئی، اسٹریٹ ہو گئی. جب اسٹریٹ ہو گئی مسلس آپ کے اسٹریچ ہو گئے. جب مسل آپ کے اسٹریچ پٹھے جب آپ کے پھیل گئے، ایکسٹرا ہو گئے، تو یقیناً وہ کسی ایک پوزیشن میں درد کرنا شروع کر دیں گے آپ کو. دیٹس وائی اگر آپ اس پوزیشن نارمل پوزیشن میں آپ رہتے ہیں تو آپ اس تکلیف سے ایزیلی بچ سکتے ہیں. تو الائنمنٹ ہونا بہت ضروری ہے جیسے آپ نے بتایا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے بتایا کہ فوکس، یعنی کہ آپ نے فوکس کیا اور آپ نے جو نگاہ ایک جگہ پہ رکھی، اس سے انسان کی کنسنٹریشن جو ہے نا وہ بنتی ہے، یعنی کہ آپ کا ذہن اس کی طرف بن گیا ہے اور نماز کی طرف پوری طرح آپ نے راغب ہو گئے ہیں. اور آپ کی کنسنٹریشن جب آپ کی بن جاتی ہے، دماغ کے اندر جو آپ کے خیالات ہوتے ہیں وہ اگر آپ خارج کر دیتے ہیں تو آپ کا ذہن بہت پرسکون ہو جاتا ہے، یعنی سائیکولوجیکلی آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں. اور یہ کلینکلی بھی پروون ہے. انشاءاللہ بھی ہم مزید اس کو وہ ڈیٹیل میں جب جائیں گے تو انشاءاللہ اس کے اوپر میرا یہ سوال بھی ہوگا کہ کیونکہ نماز کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ قیام کی حالت میں نگاہ کہاں پر ہو، رکوع کی حالت میں کہاں پر ہو، سجدے کی حالت میں کہاں پر ہو، قعدہ یعنی التحیات کی پوزیشن میں کہاں پر ہو، تو یہ باقاعدہ بیان کیا گیا ہے اور اس کے فائدے پہ بھی انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. یہ تکبیر تحریمہ کا جو عمل ہم نے بیان کیا اور سنا، اگر اس کے کچھ مزید ایڈیشنل فوائد ہوں تو بیان ہو جائیں، پھر ہم انشاءاللہ اگلے رکن کی طرف جو ہے وہ بڑھیں گے. اس میں اصل میں جیسے تکبیر کے لیے ہم جیسے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو جیسے ہم ہاتھ اٹھا رہے ہوتے ہیں تو بلڈ فلو، اب یہ خون کا دباؤ جو ہے وہ جسم کے اوپر کی طرف آ چکا ہوتا ہے، اور مسل آلریڈی تھوڑے بہت اسٹریچ ہو کے اب ریڈی ہو چکے ہوتے ہیں کسی بھی کام کرنے کے لیے. اب اس میں ایک چیز اصل میں آپ سے شرعی طور پہ معلومات میں لینا چاہوں گا کہ کچھ لوگ جیسے جلدی میں آتے ہیں، جلدی میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاتھ کانوں تک نہیں لے کے جاتے، کیا یہ شرعی طور پہ درست ہے؟ دیکھیں بعض چیزیں جو ہے وہ فرائض میں آتی ہیں، بعض واجبات میں ہیں، بعض مستحبات اور بعض سنتوں میں آتی ہیں. صحیح. تو یہ جو ہاتھوں کا اٹھانا ہے، کانوں تک لے جانا ہے، تو یہ سنت مبارکہ ہے. اگر کوئی اس کا خلاف کرتا ہے تو اس نے سنت کو ترک کیا. تو ہمیں حکم یہی ہے کہ تمام نماز کی جو سنتیں ہیں اور جتنے بھی آداب ہیں، مستحبات ہیں، ان سب کے ساتھ ہی نماز ادا کی جائے. تو غیر شرعی ان معنوں پر تو نہیں ہے کہ یہ کوئی گناہ ہو جائے گا یا اس کی نماز ٹوٹ جائے گی یا نماز ضائع ہو جائے گی، لیکن
سنت کا ترک جو ہے وہ بھی اچھا نہیں ہے، وہ پسندیدہ نہیں ہے، اس میں ثواب میں کمی آ جاتی ہے. البتہ اگر کوئی سنت مؤکدہ ہو اور اس کے ترک پر جو ہے وہ حکم جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. لیکن ہم یہاں پر یہ نیت بھی کرتے چلے جائیں کہ جو بھی نماز کا عملی طریقہ ہے جس میں سنتیں ہیں اور مستحبات ہیں ان سب کو ہم عمل میں لے کر آئیں. تو حکم فقہی کا ہونا ایک الگ چیز ہے، لیکن بعض اوقات جو ہے نا لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ تو سنت ہی ہے نا، کیا ہوا ہے، یا یہ تو مستحبی ہے نا تو کیا ہوا. تو یہ بڑی ایک عجیب و غریب سوچ ہوتی ہے. یاد رکھیے کہ جو مکمل دین ہے وہ فرائض، واجبات، سنن اور مستحبات کے ساتھ ہی مکمل ہوتا ہے. اور ایک چیز میں غور کرتا ہوں کہ نماز میں اگر ہم صرف فرائض اور واجبات کو دیکھیں تو وہ بہت کم ہیں، سنت اور مستحبات اس سے کہیں زیادہ ہیں، وہ بھی نماز کا ہی حصہ ہیں. تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یار سنت ہی ہے، مستحب ہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے دین کے اور نماز کے اتنے بڑے حصے کو گویا کہ ضائع کر دیا، اس ثواب سے وہ محروم ہو گیا. تو بہرحال یہ سنت میں آتا ہے، لیکن نماز کا طریقہ یہی ہے اور اسی کے مطابق ہی ہمیں پڑھنا چاہیے. اور لوگ اس کے اندر غلطی کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، جو لوگ ایسے کر رہے ہوتے تو اس کے بھی کیا کچھ نقصانات ہو سکتے ہیں فزیکلی؟ دیکھیں اس میں تو میں تھوڑا سا یہ بتا چلوں، جیسے تکبیر تحریمہ میں آپ نے بتایا تو اس میں ہمارے جو مسلس کام کر رہے ہوتے ہیں ہم اس پہ تھوڑا سا بات کر کے، شولڈر کے عموماً مسل ہوتے ہیں. دیکھیں آپ کی یہ کلائی جو ہے نا، یہ آپ نے اسٹریچ کیا ہے، آپ نے اسٹریچ کیا ہے، آپ نے ریلیکس نہیں کیا ہے. جب آپ نے اس کو اسٹریچ کیا ہے تو آپ کے تمام یہاں جو ٹینڈنس چل رہے ہیں پوسٹیریئر اینٹیریئر سائڈ کے اوپر ٹینڈنس چل رہے ہیں، یعنی کہ ایک رگیں چل رہی ہوتی ہیں، وہ بیسیکلی آپ کی اسٹریچ ہو رہی ہوتی ہیں، یعنی کھنچ رہی ہوتی ہیں. اس کو ایک ایکسرسائز کا موقع مل رہا ہوتا ہے. نارملی آپ یہ نہیں کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ آپ کو ایکسرسائز کا موقع مل رہا ہوتا ہے. دین اس کے بعد آپ کا یہ ریسٹ جوائنٹ ہے، ٹھیک ہے نا، آپ نے یہ ریسٹ جوائنٹ ہے، آپ نے یوں باندھ دیا اس کو. جب آپ نے باندھ دیا تو یہ ریسٹ جوائنٹ بھی ورک کر گیا آپ کا، ٹھیک ہے. اس کے بعد 3 انگلیوں کو لے کر آگے تو یہاں کے پھر جو آپ کے ٹینڈنس چل رہے ہیں انہوں نے پھر آپ کا کام کرنا شروع کر دیا. اسی طرح پوسٹیریئر سائڈ کے یہ جو ہیں اس کے ٹینڈنس نے کام کرنا شروع کر دیا. یہاں پہ جب گئے تو یہ شولڈرز جو ہے نا اس کی فزیوتھراپی آپ کی بیسیکلی ہو گئی، ایلبو کی فزیوتھراپی آپ کی ہو گئی، اور اس مسلس کی جو ہے نا اس مسل کی آپ کی فزیوتھراپی شروع ہو گئی. یعنی تکبیر تحریمہ سے اگر ہم کاؤنٹ کریں تو ہم ایزیلی 10-12 فائدے آرام سے اپر باڈی کی سمجھ لیں آپ کی پوری فزیوتھراپی ہو گئی. ڈاکٹر صاحب یہ فزیوتھراپی ہوتی کیا چیز ہے اور اس کو ضروری کرنا کیا؟ دیکھیں بیسیکلی اگر فزیوتھراپی کو ہم دیکھیں تو یہ کہ ایک نارمل میڈیکل لینگویج میں لیتے ہیں تو زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ کسی کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو زیادہ تر اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے یوز کی جاتی ہے. لیکن ہم یہاں جو استعمال کر رہے ہیں اس تکلیف سے بچنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. جو ہم فزیوتھراپی کے لیے کہہ رہے ہیں وہ تکلیف سے بچے گا، اس اسٹیج پہ نہ پہنچے کہ آپ کو فزیوتھراپسٹ کے پاس جانے کی ضرورت پڑے. ہم اس سے پہلے یہ جو ایک نیچرل ہماری فزیوتھراپی ہے ہم اس کو اگر اپنا لیتے ہیں تو ہم ان تکلیفوں سے بچ سکتے ہیں. یعنی یہ ایک جو ہے وہ پریکاشنی میجر ہو گیا کہ پہلے سے ہی آپ اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے. اور دیکھیے اس کے اندر بھی کتنی خوبی ہے. آپ کی اس بات سے مجھے اس طرف توجہ جا رہی ہے کہ 7 سال کی عمر میں بچے کو نماز کا حکم دیا جاتا ہے کہ اس کو پریکٹس کرا دیں کہ وہ نماز جو ہے وہ پڑھنا شروع کرے، اور 10 سال کی عمر میں اس کو سختی بھی کی جائے، جتنی شریعت کا حکم ہے اس کے مطابق اس کو جو پڑھنے. اور جیسے ہی بالغ ہو گیا پھر تو اس کے پاس دیر از نو وے کہ وہ اس کو قضا کر سکے، چھوڑ سکے، اس کو پڑھنی ہی پڑھنی ہے. تو جیسے آپ نے کہا کہ یہ جتنے بھی جسمانی فوائد ہیں یہ آنے والی بیماریوں سے بچنے کے لیے ہیں، پہلے سے ہی ہم اس کا گویا کہ ایک اہتمام کر رہے ہیں. اگر کوئی بچہ 7 سال کی عمر، ظاہر ہے 7 سال 8 سال میں اتنی بیماریاں عموماً نہیں ہوتی اور ایک نیچرل باڈی فریش ہوتی ہے، اگر وہیں سے کوئی صحیح طور پر نماز پڑھنا شروع کر دے تو وہ پھر بڑی عمر کے اندر جب پہنچے گا تو بہت ساری بیماریوں سے اس کے بچاؤ کا گویا کہ اسلام نے اہتمام جو ہے وہ شروع سے کر رکھا ہے. تو نیت کریں. اسی بات کو سب میں ذرا کنٹینیو کر دوں، اس کے جو کچھ فائدے جیسے ابھی آپ نے بیان بالکل ضرور فائدے تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کی اگر جو شروع سے نماز کے پابند ہے تو جو ایج کے ساتھ ہڈیوں کے اندر کمزوری آ رہی ہوتی نا، جس کو بولتے ہیں بون ماس انڈیکس، عمر کے ساتھ اس کا جو کمی آ رہی ہوتی ہے وہ کمی آنا بند ہو جاتی ہے. اچھا. اب اس میں ایک اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ ڈیکریز کرتی ہے ایجنگ کے پروسیس کو. ٹھیک ہے. صرف نماز یعنی آپ کا جو ایجنگ کا نارمل پروسیس ہوتا ہے کہ وقت جیسے سے بڑھتا ہے ہڈیوں میں کمزوری آتی ہے، دماغ میں کمزوری آتی ہے، یہ ایجنگ کے پروسیس کو سلو کر رہی ہوتی ہے. اس کی بھی ساری تحقیقات موجود ہیں، ماشاءاللہ اس پہ بھی ڈیٹیل ڈسکشن ماشاءاللہ. لیکن ایک سیکھنے کی بات یہ پتہ چلی کہ ارلی ایج سے ہی نماز پڑھنا بہت زیادہ مفید ہے. ٹھیک ہے
جس نے جب توجہ کی وہ ایک اپنی جگہ پر، لیکن نیت بھی کریں. ہمارے ساتھ جو اس وقت مدنی منیہ موجود ہوں وہ اپنی طور پر نیت کریں، اور بڑے حضرات جو ہیں، ماں باپ ہیں، خاص طور پر بڑے بہن بھائی ہیں، کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، یا جس پر بھی ہمارا انفلوئنس جتنا بھی ہے، ارلی ایج سے ہی نماز پڑھنے کا حکم دے جب سے شریعت مطہرہ نے حکم دیا ہے. اور اس میں ماحول جو ہے وہ بڑا ہی افیکٹو رول پلے کرتا ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا مسلمانوں کے گھروں میں 2-2.5 سال 3 سال کا بچہ، حالانکہ اس کو کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی، لیکن اگر ماں باپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی ساتھ میں آ جاتا ہے. وہ اپنے طور پر کر رہا ہوتا ہے، ادھر ادھر بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن بہرحال وہ اپنے طور پر ایک کوشش کر رہا ہوتا ہے. تو اگر گھروں کے اندر ہمارے نماز پڑھنے کا جو ہے وہ طریقہ کار رائج ہوگا، بڑے پڑھ رہے ہوں گے، قضا نہیں ہو رہی ہوگی، تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے بچوں کو ابھی سے نماز پڑھنے کی ترغیب بھی ملے گی، اور ضمنی طور پر جو اس کے جسمانی اور طبی فوائد ہیں ہم ان کو بھی حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے. تو یہ تھا کھڑے ہونے کی حالت میں تکبیر تحریمہ کہنے میں جو ہم اعمال کرتے ہیں ان کے طبی اور سائنٹیفکلی جو پروون فوائد ہیں. اب بڑھتے ہیں اگلے عمل کی طرف، اور وہ ہے ہمارا رکوع کرنا. رکوع ایک بڑا ہی پیارا عمل ہے، اور لغوی طور پر اس کا مطلب ہوتا ہے جھکنا. اور شرعی اعتبار سے نماز کے اندر جو ہمیں حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم اتنا جھکے کہ اگر ہاتھ بڑھائے تو گھٹنے تک پہنچ جائیں. یہ رکوع کا ادنا اور کم از کم درجہ ہے، لیکن جو مکمل سنت کے مطابق آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ رکوع میں کمر جو ہے وہ سیدھی ہونی چاہیے، اور آپ کا جو سر ہے اور جو گردن ہے وہ بھی کمر کے لیول پر ہونی چاہیے. اور اتنا لیول کریں، سمجھانے کے لیے بیان کیا گیا کہ اگر پانی کا پیالہ اور برتن کمر پہ رکھا جائے تو اس میں سے پانی نہ چھلکے، یعنی میکسیمم جتنا آپ اس کو کر سکتے ہیں ایک لیول پر ہونا چاہیے. اور اس کے لیے ایک طریقہ یہ ہے، اگر آپ اپنی کمر کو اس طرح اسٹریٹ کرنا چاہتے ہیں تو گھٹنوں کو مضبوطی سے آپ تھام لیں، انگلیوں کو پھیلا لیں، اور آپ کے جو کوہنیاں ہیں اس کے اندر جو ہے وہ جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے، یعنی مڑی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، بالکل اسٹریٹ ہاتھ ہوں گے تو آپ کی کمر جو ہے وہ خود بخود سیدھی ہو جائے گی. اور ہلکا سا اپنے بازوؤں پر دباؤ دیں تو انشاءاللہ عز و جل آپ کا رکوع جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کی حالت جو ہے وہ درست ہو جائے گی. اس میں تسبیح پڑھی جاتی ہے سبحان ربی العظیم، تو 3 مرتبہ پڑھیں، 5 مرتبہ پڑھیں یا 7 مرتبہ پڑھیں. تو یہ تسبیح پڑھنا ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو بندہ یاد کرتا ہے، اس کی بارگاہ کے اندر جھکتا ہے، اور بڑی ہی خوبصورت ایک یہ عبادت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے. تو رکوع جو ہے نماز کے اندر فرض ہے، اور جو تسبیح پڑھنا ہے یہ سنت ہے. جی ڈاکٹر صاحب، بڑی پیاری پوزیشن ہے. تصور کریں ایک مومن اور مسلمان کے لیے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں جھک رہا ہے، لیکن اس کے کیا طبی اور سائنٹیفکلی فوائد ہیں؟ اس میں جیسے آپ نے ابھی رکوع کے حوالے سے بات کی، تو اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے تکبیر تحریمہ کے حوالے سے. تو اس میں ہم جو قرات کرتے ہیں تو اس کے اندر جب ہم قرات کرتے ہیں تو ہمارے جو لنگس ہیں، ہمارے جو پھیپھڑے ہیں، اس میں بہت فائدہ ہوتا ہے. اچھا، قرات کرنے سے پھیپھڑوں میں فائدہ؟ کیونکہ قرات جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ بیسیکلی ایکسپیل آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں، ایک ہوا کو باہر نکال رہے ہوتے ہیں. جو آپ کی خراب ہوا ہو رہی ہوتی ہے وہ باہر نکل رہی ہوتی ہے، یعنی کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے نا. یعنی آپ جب ایک آیت پڑھتے ہیں جی تو سانس ایک طویل ہوتا ہے، طویل سانس، اس سے جو ہے وہ ہوا جو ہے وہ خارج ہوتی ہے. جی، تو اس میں جو مضر ہوا ہوتی ہے وہ اس کے ذریعے خارج ہو جاتی ہے. آپ کے پھیپھڑوں کو جو ہے نا کافی حد تک اس میں فائدہ. کہہ سکتے ہیں کہ جتنا طویل قرات کریں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا. منیمم جو ہے وہ قرات کی ایک مقدار ہے جو فرض ہے اور پھر واجب ہے. لیکن ظاہر ہے کہ صحابہ کرام کے تو ایسے بھی واقعات ہیں کہ بڑی طویل قراءت جو ہے وہ کیا کرتے تھے. خود ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بڑی طویل قراءت کرنا بھی ثابت ہے، اور کئی بزرگوں سے تو پورا قرآن پڑھنا 2 رکعت کے اندر یہ بھی ثابت ہے. تو بہرحال جتنا زیادہ کریں گے تو یہ جو آپ پھیپھڑوں کا فائدہ بتا رہے ہیں یہ اتنا زیادہ حاصل اس میں ایکسرسائز ہو جاتی ہے، لنگس کی ایکسرسائز آپ کہتے ہیں، لنگس کی فزیوتھراپی آپ کی. اچھی آپ نے توجہ دلائی. اسی سے مجھے بھی توجہ آئی کہ نماز کے پورے پروسیس کے دوران پورے دماغ کا جو EEG مانیٹر ہوتا ہے تو 2 وقت میں ہی الفا ویوز مل رہی ہیں. اس میں ایک جب قیام کی پوزیشن ہے اور قرات کر رہے ہیں، پھر اب جو الفا ویوز آئیں گی وہ آئیں گی انشاءاللہ
سجدے کی حالت میں. ٹھیک ہے, تو اس میں پھر اب انشاءاللہ ان ویو کو مزید ڈسکس کریں گے کہ ان کے فائدے کیا ہیں. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. تو قراءت کے بارے میں بھی سنا, تو نیت کریں. کیوں جلدی کرتے ہیں, کیوں جو ہے وہ بھاگم بھاگ ہم مچاتے ہیں. قراءت جتنا کرنے کا حکم ہے اتنی تو کرنی ہی کرنی ہے, اور جتنا زیادہ شہد ہوگا اتنا میٹھا ہوگا, اور انشاءاللہ عز و جل اس کے ضمنی فوائد بھی ہمیں حاصل ہوتے چلے جائیں گے. یہاں پر میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ قراءت اسی وقت ہمیں فائدہ دے گی جب ہم اس کو تجوید کے مطابق کریں گے, اور جو صحیح قرآن پڑھنے کا طریقہ ہے اس کے ہم مطابق پڑھیں گے. ورنہ ایک تعداد ہے کہ جو تجوید نہ جاننے کی وجہ سے, صحیح قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے, اگرچہ نماز پڑھنے میں کہوں گا وقت صرف کرتی ہے, لیکن وہ ان کا صرف کرنا ان کے کام نہیں آتا, کیونکہ قراءت کے اندر ایسی غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں کہ جس کی وجہ سے نماز ہی ضائع ہو جائے. تو بہرحال ہمیں صحیح طور پر قراءت کرنی ہے, پرسکون انداز پر قراءت کرنی ہے, اور کیوں نہ کریں کہ اپنے رب عز و جل کا وہ پاکیزہ کلام ہم اپنی زبان سے تلاوت کرتے ہیں کہ جو اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم پر نازل فرمایا, اور اس کی برکتیں اور سعادتیں ہمیں نصیب ہوں گی. اور انشاءاللہ عز و جل ضمناً یہ بھی فائدہ ہے, جیسے کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا, کہ پھیپھڑوں کی ایکسرسائز ہو جاتی ہے اور کئی بیماریوں سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں. جزاک اللہ خیرہ. اب رکوع کے بارے میں نے جو سوال کیا تھا اس کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو ہو جائے. رکوع کرنے سے جو فائدے ہوتے ہیں وہ بے شمار ہیں, اس کے اندر بے شمار ہیں, بے شمار فائدے ہیں اس کے اندر. کیا بات ہے. دیکھیں, سب سے پہلے رکوع کی پوزیشن میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کی جو بیک بون ہے, یعنی کہ آپ کا بالائی حصہ جو ہے نا, وہ آپ کا جھک جاتا ہے, یعنی آگے کی طرف آ جاتا ہے, یعنی کہ آپ کی ہارٹ کی پوزیشن آپ کی تھوڑی سی نیچے کی طرف آ جاتی ہے. تو ہارٹ کی جو پمپنگ ہے وہ ذرا سا اس میں تھوڑی سی سپیڈ پکڑ لیتی ہے. اچھا, تو آپ کی سپلائی جو ہے نا اس میں تھوڑی سی تیز ہو جاتی ہے آپ کی. دوسری جو آپ کی بیک بون ہے وہ ایک الائن میں آتی ہے, ایک اسٹریٹ. اگر آپ نے صحیح رکوع کیا ہے, بات وہی ہے, ہاں بالکل صحیح رکوع کیا ہے, تو آپ کی جو بیک بون ہے وہ ایک بالکل سیدھ میں آ جاتی ہے, الائن میں آ جاتی ہے, بالکل سیدھ میں ہوتی ہے. تو اس میں کافی حد تک چانسز ہوتے ہیں کہ جو بیک پین ہوتے ہیں, کمر کے درد کے یا لوور بیک پین یعنی نچلے کمر کے درد کی شکایت ہوتی ہے, وہ کافی حد تک اس میں ایک طرح سے ان کو سمجھیں کہ مسل اسٹریچ ہوتے ہیں, کھنچتے ہیں, کھنچنے کی وجہ سے ان کو پیشنٹس کو کافی ریلیف ملتا ہے, سکون ملتا ہے اس کے اندر. اور اس کے بعد جب آپ کے جو یہ پورا کا پورا شولڈر ہے, دونوں بازو ہیں, اور پھر آپ کی رسٹ ہے, اور پھر آپ نے نی کو اس سے پکڑا ہوا ہوتا ہے. جی, ایک خاص پوزیشن ہے. اچھا, نی کو جب آپ نے پکڑا ہوا ہے تو آپ غور کریں کہ نی سے نچلا حصہ جو ہے, یعنی کہ کاف مسل جس کو آپ کہتے ہیں, پنڈلیاں جن کو آپ کہتے ہیں, وہ بھی اسٹریچ ہوئی بھی ہوتی ہیں کیونکہ زور پڑا ہوا ہوتا ہے. یعنی کہ آپ کا اس پوری باڈی کے اوپر زور پڑا ہوا ہوتا ہے. مین لوڈ آپ کا آ رہا ہوتا ہے بازو کے اوپر, شولڈر کے اوپر, گھٹنوں کے اوپر, اور پنڈلیوں کے اوپر کھچاؤ پڑا ہوتا ہے. مطلب آپ کی اتنی ساری چیزیں ایکٹیولی کام کر رہی ہوتی ہیں, اور اس میں فزیوتھراپی ہو رہی ہوتی ہے, یعنی کہ آپ ان کو مسلس کو اسٹریچ کر رہے ہوتے ہیں. کبھی جب آپ واپس آتے ہیں تو وہ ریلیکس ہوتے ہیں, پھر آپ جاتے ہیں تو وہ پھر اسٹریچ کرتے ہیں. تو ایک طرح سے ان کی فزیوتھراپی ہو رہی ہوتی ہے. اسی طرح جب آپ اس کو نگاہ جب آپ کی ہوتی ہے درمیان میں پاؤں کے اس میں انگوٹھوں پہ درمیان میں ہوتی ہے, تو بھی آپ کی ایک کنسنٹریشن بن رہی ہوتی ہے ذہنی طور پہ, مطلب مینٹلی آپ کی ریلیکسیشن پوزیشن میں ہوتے ہیں. اگر اس وقت آپ کے دماغ میں کوئی اور چیز نہیں چل رہی ہو اور کنسنٹریشن پوری نماز پہ, تو آپ ذہنی طور پہ بہت زیادہ پرسکون بھی محسوس کرتے ہیں. ایک چیز اور میں ایڈ کر دوں کہ ہمارے جو انٹرنل آرگنس ہیں, یعنی ہمارے اندر کے جو اعضاء ہیں, جیسے جگر ہے, انتڑیاں ہیں, میدا ہے, جب آپ رکوع کی پوزیشن میں ہوتے ہیں تو آٹومیٹکلی ان پہ بھی افیکٹ پڑ رہا ہوتا ہے, کیونکہ آپ کا پیٹ جو ہے وہ کمپریس ہوا ہوتا ہے, اندر کی طرف ہو رہا ہوتا ہے, تو ان کا فنکشن بھی ایکٹیویٹ ہوا ہوتا ہے, یعنی ان میں بھی فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. جی سلمان بھائی, آپ آگے بتائیں. اس کے لیے ڈاکٹر صاحب یہ سب سے پہلے تو ہم اسٹڈی دیکھیں گے کہ آج کل کمر درد بہت زیادہ بڑھ گیا. اس کی ہمارے علاقوں میں تو کہیں تو شاید کچھ زیادہ, ہمارے علاقوں میں بھی, باہر کے علاقوں میں بھی. اچھا, باہر کے علاقوں میں تو بہت سیویئر ہے. اچھا, وہاں تو 85% بیک ایک کے پیشنٹ, بیک ایک کا پرابلم ہے. 85% جنرل پاپولیشن میں. اچھا, مطلب لائف ٹائم میں 1 یا 2 ایپیسوڈ ضروری ہیں کہ ان کو بیک ایک کے پرابلم ہوں گے. اچھا, ہمارے یہاں تو پھر بھی نسبتاً کم ہے. ماشاءاللہ. اگر بیک ایک کو اسٹڈی ڈیٹیل میں کیا جائے گا نا, تو اس کی اسٹڈی میں نکلتا یہ ہے کہ بیک ایک بیسیکلی ہوتا ہے اس وجہ سے کہ ہمارے بیٹھنے کی ایک تو پوزیشن, ٹھیک ہے, دوسرا کمر کے جو مسلز ہوتے ہیں یہ ہمیشہ سے کرامپڈ رہتے ہیں, یعنی ہم اسی بیٹھی پوزیشن میں یہ جڑے ہوئے رہتے ہیں, یا کرامپڈ رہتے ہیں, یا کرامپڈ اپ ہو جاتے ہیں.
رکوع واحد پوزیشن ہے جس کے اندر ہم جب رکوع کی پوزیشن میں آتے ہیں تو پیچھے ایڑی سے لے کے آپ کی گدی تک کے جتنے مسل ہیں ایک ڈائریکشن کے اندر اسٹریچ ہوتے ہیں. اچھا یہ واحد پوزیشن ہے. ہاں نارمل زندگی میں اگر کوئی رکوع نہیں کرتا اور انٹینشنلی یہ پوزیشن نہیں اپناتا تو کوئی ایسا کام ہوتا نہیں ہے کہ جس میں بندہ اس پوزیشن پر آئے. اب آپ اس کو توجہ دے دیں, ایڑی سے لے کے گدی تک آپ کے بیک کے جتنے مسل ہیں آئسومیٹریکلی اس کو بیسکلی بولتے ہیں, یعنی ایک ڈائریکشن کے اندر اسٹریچ ہوئے ہوئے ہیں. یعنی اب کریمپ کس کو بولتے ہیں؟ کریمپ اس کو بولتے ہیں کہ پٹھوں کا آپس میں مل جانا یا اکڑ جانا. ٹھیک ہے. تو اب جو اسٹریچنگ ہو رہی ہوتی ہے نا, تو یہ آپ کے جو کریمپس پڑے ہوئے ہوتے ہیں یہ آہستہ آہستہ یہ کریمپ ریزالو ہو رہے ہوتے ہیں. تو ان لوگوں کو جو نماز کے عادی ہوتے ہیں ان کو بیک ایک کی پرابلم یعنی کمر درد کی پرابلم کا رسک کم ہے, کم ہو جاتا ہے. اس سے بھی خطرناک مسئلہ ہوتا ہے کمر کے اندر مہروں کے اندر ڈسک کا سلپ ہو جانا. جی بالکل بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, جن کے ڈسک سلپ بھی ہوئی بھی ہوتی ہے اور وہ ڈسک سلپ ہو کے نف کو دبا بھی رہی ہوتی ہے, کمپریس کر رہی ہوتی ہے, تو اس کے اندر بھی میں نے پڑھا تھا کہ فزیو تھراپی بھی ہوتی ہے, اس میں مساج کرواتے ہیں. لیکن اس میں بھی اگر ہم باقاعدگی کے ساتھ رکوع جو ایز انسٹرکٹیڈ ہے جس طرح بتایا گیا شرعی طور پہ ہم ویسے کریں گے تو اس میں بھی یہ فائدہ مند ہے. جی جناب ماشاء اللہ. دیکھیے درد کمر والے ہیں ان کے لیے کتنا زیادہ اس کے اندر فائدہ ہے. اور جیسا کہ ہم پہلے بات کر چکے کہ ایک تو جو مبتلا ہو گیا کسی بیماری میں تو ظاہر اس کا ایک اسپیشل کیس ہے اور اس کے مطابق اس کو ٹریٹمنٹ جو ہے وہ سجیسٹ کیا جائے گا. لیکن ایک صحت مند آدمی کے لیے کتنی خوبصورت بات ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہے اور وہ اس ایکسرسائز کے طور پر تو نہیں کر رہا لیکن وہ ضمنی طور پر ان فوائد کو حاصل کر رہا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اس کے چانسز جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہو سکتے ہیں. اور بڑی پیاری بات ہے اور بڑی اہم بات ہے. آپ بھی اس پہ غور کر سکتے ہیں کہ رکوع کی پوزیشن میں نارملی نماز کے علاوہ بندہ نہیں ہوتا. کیوں ہوگا؟ لیکن دن میں آپ کئی مرتبہ جب نماز پڑھتے ہیں تو الحمدللہ اس پوزیشن کے اندر آتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس میں یہ بھی ہوگا کیا جیسے کہ سبحان ربی العظیم ہم نے پڑھنا ہے 3 مرتبہ پڑھنا ہے, 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھنا ہے, ایک تو ہے کہ اس حالت میں آنا جی اور اس حالت پر رہنا کچھ دیر کے لیے, اس کو کیسے آپ ایکسپلین کریں گے؟ اور ساتھ ہی میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ جہاں ہم صحیح نماز پڑھنے کے فائدوں کو ذکر کر رہے ہیں تو اگر کوئی اس کو صحیح نہیں کرتا, کیونکہ ایک تعداد ہے کہ غلط طریقے سے بھی رکوع کرتی ہے, یعنی کہ رکوع میں ابھی پورے طور پر گیا نہیں, سکون سے رکا نہیں, اچانک کھڑا ہو گیا دوبارہ, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹچ اینڈ گو والا اس نے جو ہے وہ سلسلہ کیا. تو جس طرح ہم اس کو صحیح طور پر ادا کرنے کے فوائد کو ڈسکس کر رہے ہیں, اس کو اگر غلط طریقے سے کیا جائے تو کیا اس کے نقصانات بھی ہو سکتے ہیں؟ اس کے بالکل نقصانات ہیں اسد بھائی. سب سے پہلے تو یہ ہم رکوع کی پوزیشن میں گئے, ہمارے بیک کے مسل اسٹریچ ہوئے, اب ان کو اسٹریچ ہونے ان کی ٹون بننے میں ہمیں کچھ مقدار دینی ہوگی, یعنی کچھ وقت اس میں پوزیشن میں اگین پھر ہم نے ٹھہراؤ دینا ہے. ایسا نہیں کہ کوئی بھی عمل نماز کے اندر جلدی کرنا ہی نہیں ہے, وہ ہمارے لیے ہی نقصان دہ. اب جیسے ہم رکوع کی پوزیشن میں گئے فوراً اگر ہم کھڑے ہو جاتے ہیں تو آپ یوں سمجھ لیں مسلز آپ کے اسٹریچ آدھے ہی ہوئے تھے, پھر آپ واپس بیک ٹو پوزیشن آ گئے تو اس کے اندر آپ رسک کے اوپر ہوتے ہیں مسل مزید کریمپ اپ ہونے کے. اب جیسے گرمیاں ہوتی ہیں ان کو پسینہ آیا ہوا ہوتا ہے تو اس کے اندر پسینے کی حالت کے اندر ان کو بیک ڈرائیو کرتے ہوئے آ رہے ہیں, کمر پہ پسینہ آئے گا, پسینے کی حالت میں آپ نماز آپ نے شروع کی تو آپ رکوع میں گئے پھر فوراً چلا پٹھے اکڑ جاتے ہیں آپ کے. اب یہ اکڑے ہوئے جو پٹھے ہوتے ہیں نا یہ مزید پین کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ کی نماز میں دقت بن رہے ہیں. صحیح. تو بڑی اہم بات پتہ چلی کہ صحیح کرنے کا فائدہ ہے اور غلط کرنے کا اپنی جگہ پر نقصان ہے. اور اگر اسد بھائی اس میں اگر ڈاکٹر صاحب اس کو آپ مزید ایلیبریٹ کر دیجیے گا کہ جن کو نارمل پیشنٹ ہیں, ینگ ایڈلٹ ہیں, ان کو ہلکی پھلکی اگر پین بھی ہو رہی ہے تو کیا یہ رکوع کو تھوڑا کم کریں, کیا رکوع کی مقدار جتنی کریں اتنی تو اسٹریچنگ ہوئی اتنا فائدہ مند ہے. دیکھیں جو ایک نارمل جو ٹائم ہماری شریعت نے کہا ہے وہ تو دینا ہی ہے ہم نے, ٹھیک ہے نا, اور وہ اس سے یقیناً فائدہ ہی ہوگا. صحیح. شریعت کی چیز کو اپنانے سے فائدہ ہی ہوگا, نقصان کبھی بھی نہیں ہوگا. تو اگر ہم اس کو اتنا ٹائم دے دیں کہ 3 دفعہ ہم نے اپنی تسبیح کر کے
پھر اٹھیں گے تو یقیناً اس سے فائدہ ہی ہوگا. اگر کسی کو ایک نارملی پین ہوتا ہے, ہلکا پھلکا پین ہوتا ہے, اس سے کافی حد تک فائدہ اس ایکسرسائز سے, وہ کافی حد اس تک پوزیشن سے اس کو فائدہ. عموماً نارملی بھی اگر فزیوتھراپسٹ کے پاس جاتے ہیں, کسی بھی ڈاکٹر کے پاس بھی اگر ہم جاتے ہیں, وہ بھی یہی بولتے ہیں کہ بھائی آپ جھک کے پیر اٹھائیں, تھوڑا سا ایسا کریں, وہ بھی یہ ایکسرسائز بتاتے ہیں. تو وائی ناٹ ان نماز کے اندر ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بالکل. نیت ہم نے نماز ہی کی ادا کی کرنی ہے, ضمناً انشاءاللہ یہ فوائد ہوں گے. سجدے کی طرف جانے سے پہلے بڑا ہی پیارا عمل ہے, اور بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب عز و جل سے سب سے زیادہ قرب میں ہوتا ہے. کیا شان ہے نماز کی, اور کتنی پیاری یہ عبادت ہے, اور کتنا پیارا ایک یہ تصور ہے کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ جس سے وہ محبت کرتا ہے یا جس کی عظمت اس کے دل میں ہے, اس کا قرب اس کو نصیب ہوئے. دنیاوی طور پر ہم بات کریں تو بڑے لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھنا, ان کے ساتھ بیٹھنا, ان کے قرب میں جگہ پانا اپنے لیے ہم سعادت سمجھتے ہیں. لیکن جو رب کائنات ہے, جو خالق ہے, جو ہمارا مالک ہے, جس نے اس پوری کائنات کو تخلیق فرمایا اور سب کو رزق عطا فرمانے والا ہے, جس سے بڑا کوئی نہیں, وہاں پر کسی کی برابری کا تصور ہی نہیں, اس رب عز و جل کی بارگاہ میں وہ پوزیشن کہ جہاں پر بندہ سب سے زیادہ قرب میں ہو سکتا ہے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس قدر محبوب ہوگی, اور بندے کے لیے ایک معراج کی وہ صورت ہے. ڈاکٹر صاحب, سجدے کی طرف جانے سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ کیا اس کا بھی کچھ فائدہ ہے سائنٹیفکلی, کہ رکوع کیا اور رکوع کے فوراً بعد سجدہ نہیں ہے, بلکہ جو ترتیب ہے رکوع اور سجدے کے درمیان ایک اور پوزیشن ہے جس کو ہم قوما کہتے ہیں, اور وہ کیا ہے؟ رکوع میں آپ گئے, 3 مرتبہ آپ نے سبحان ربی العظیم پڑھا, اس کے بعد آپ نے سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑا ہونا ہے. اچھا, یہ جھٹکے سے نہیں ہونا کہ پورا کھڑے نہیں ہوئے اور فوراً سجدے میں چلے گئے, یہ شرعاً درست نہیں ہے, بلکہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے آپ کھڑے ہوں, اور جب آپ پرسکون ہو جائیں, کھڑے ہو جائیں مکمل, آپ کی کمر سیدھی ہو گئی ہے, اب آپ پڑھیں ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد. یعنی کہ دوبارہ جب آپ کھڑے ہوں گے تو سیدھا کھڑے ہوں گے, اور اس کھڑے ہونے میں بھی آپ نے پرسکون ہونا ہے, تسلی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, اور اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے. تو کیا یہاں بھی کوئی ایسی حکمت ہے جو طبی طور پر بھی ہمیں حاصل ہو سکتی ہے کہ رکوع کے بعد فوراً سجدہ نہیں, بلکہ بیچ میں ایک اور پوزیشن ہے؟ اس میں بالکل ہے اسد بھائی, جیسے کہ رکوع کی پوزیشن کے اندر آپ کے مسل ایک ٹون کے اندر ہے, ٹھیک ہے, بینڈ ہوئے میں, آپ اسٹریٹ واپس اپنی پوزیشن پہ آتے ہیں تو مسل کی پوزیشن چینج ہو رہی ہوتی ہے. اگر آپ جلدی کے اندر آئیں گے تو ان کے اندر کریمپنگ ہوگی, ایک. اچھا. دوسرا, وہ پیشنٹ جن کا بلڈ خون کی کمی ہوتی ہے, اچھا, وہ جیسے رکوع سے فوراً کھڑے ہوں گے, ایک کنڈیشن کہلاتی ہے آرتھوسٹیٹک ہائپوٹینشن, یعنی اس میں یہ ہوتا ہے گھبراہٹ پیدا ہو سکتی ہے صحیح, فوراً رکوع سے آتے ہی سجدے میں جانے میں. اچھا, گھبراہٹ ہو سکتی ہے, کیونکہ اس رکوع کی پوزیشن کے اندر آپ کا ہارٹ کا لیول, یعنی دل کا لیول ڈفرینٹ پوزیشن پہ ہوتا ہے, ہارٹ ریٹ تھوڑا سا ہائی ہوتا ہے. صحیح. جب واپس آپ بیک پوزیشن پہ آتے ہیں تو ہارٹ ریٹ نارمل تھوڑا ہونا شروع ہوتا ہے, تو اپنے جسم کو تھوڑا آرام دیں گے, یعنی ہارٹ ریٹ نارمل سائڈ پہ آئے گا, پھر آپ سجدے میں جا سکتے ہیں. کیا بات ہے, کیا حسن ہے, ماشاءاللہ, کیا خوبصورتی ہے. جی بھائی, تھوڑا سا میں ایڈ کر دیتا ہوں. جی بالکل. جیسے رکوع میں سلمان بھائی نے کہا کہ ہارٹ ریٹ تھوڑا سا ریز ہو جاتا ہے, جب رکوع کی پوزیشن سے جب آپ آتے ہیں واپس اور چند لمحہ دیتے ہیں, تو اس لمحے کے دوران آپ کا جو بلڈ سرکولیشن ہے وہ, کیونکہ وہ جب آپ رکوع کی پوزیشن میں ہوتے ہیں, تو اس میں ایک چیز ہم بتانا بھول گئے کہ جب آنکھوں کی جو بلڈ سرکولیشن ہوتی ہے, جب رکوع کی پوزیشن میں وہ بھی بہتر ہو جاتی ہے اور زیادہ ہو جاتی ہے, تو آنکھوں میں بھی بہتری آتی ہے اس کے اندر. لیکن جب آپ واپس آتے ہیں تو آپ کی ٹوٹل سرکولیشن ایک نارمل لیول پہ آنے لگ جاتی ہے. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کا شریانے ہیں ان میں جو لچک ہوتی ہے نا, وہ اس میں برقرار پیدا ہو جاتی ہے, اس میں پیدا ہو جاتی ہے, جس میں ہائی بلڈ پریشر اور کارڈیک ڈیزیز کے رسک فیکٹرز کافی کم ہو جاتے ہیں. تو دیٹس وائی جس میں سلمان بھائی نے بتایا کہ تھوڑا سا وقفہ ہونا چاہیے, تو اس میں ایک ہی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ آتے ہیں, جب آپ تھوڑا سا ٹائم لیں گے اس کے اندر, تو آپ کو تھوڑا سا ریلیکسنگ پوزیشن میں ملے گی. ریلیکسنگ پوزیشن ملے گی تو پھر وہ جو شریانے ہوتی ہیں ان میں تھوڑی سی لچک پیدا ہوتی ہے, تو پھر آپ کو یہ رسک فیکٹر جو ہوتا ہے نا آپ کا, یعنی کہ ان بیماریوں سے بچنے کی چانسز کافی زیادہ ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ نے اس بات پہ توجہ دی ہوگی, عموماً مسجد کے اندر رکوع سے جیسے اٹھتے ہیں لوگوں کی کھانسنے کی آواز یا کھڑکھڑانے کی آواز آتی ہے نا اسد بھائی؟
رکوع سے اٹھتے کبھی غور نہیں کیا ہوگا؟ آپ کا مشاہدہ ہے؟ میں نے کیے ہیں، اب جب سے پڑھنا شروع کیا میں نے غور کرنا بھی شروع کیا. آپ تو بہت چیزیں غور کر رہے ہوں گے. چلیں اچھی بات. وہ اس میں لکھا ہوا تھا، مینشن تھا، جیسا انہوں نے کامران میں نے بتایا تھا کہ یہ چیسٹ کی ایکسرسائز ہو رہی ہوتی ہے. صحیح. تو جب رکوع کی پوزیشن میں جاتے ہیں تو لنگس یعنی پھیپڑے جو ہوتے ہیں وہ بینڈنگ سے اسٹریٹ پوزیشن میں آتے ہیں. تو یہ جو بلغم ہوتا ہے یا جو اندر بلغم بیسیکلی ہوتا ہے جو پھیپڑوں کے اندر ہوتا ہے، جو ایکسٹرا ہوا ہوتا ہے وہ اوپر کی طرف آیا ہوا ہوتا ہے. اچھا. اب آپ بھی توجہ دیجیے گا، جن کو پوسٹ نیسل ڈرپ یعنی سائنس کی پرابلم ہے یا بلغم کی شکایت ہے، رکوع سے اٹھتے ہی لازم ان کو تھوڑا سا خرخرا فیل ہوگا. اچھا. یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے. صحیح. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور اس سے ثابت یہ ہوا کہ یہ جو رکوع کی پوزیشن ہے یہ پھیپھڑوں کی اور چیسٹ کی جو ہے وہ ایکسرسائز کرتی ہے، فائدہ مند ہے اور ایکسرسائز کرتی ہے. جی ڈاکٹر صاحب، سجدے کی بات ہو رہی تھی، یہ تو ہوگی قومے کی بات کہ اچانک رکوع کے بعد اگر سجدے میں جائیں گے تو وہ نقصان دہ ہو سکتا ہے، لیکن بیچ میں جو قومے کی پوزیشن ہے وہ کئی چیزوں سے ہمیں بچانے میں کامیاب ہو سکتی ہے. اب سجدے میں حسن بھائی، سجدہ واحد پوزیشن ہے جسم کے اندر اور ڈیلی روٹین کے اندر ہمارے کہ جس میں دل کا لیول دماغ سے اوپر ہوتا ہے. اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا فائدہ ہوتا یہ ہے کہ آپ جیسے سجدے کی حالت میں سر نیچے اور آپ کا دل اوپر ہے، بالکل، تو دل کو خون کو پمپ کرنے میں آسانی ہوتی ہے. جیسے خون دل پمپ کرتا ہے وہ بآسانی خون دماغ تک جا رہا ہوتا ہے. یعنی نارمل کنڈیشن میں جو کہ دماغ اوپر ہے، جی، اوپر کی طرف پمپ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. ابھی دل کو نارمل پمپ میں اور پلس خود کچھ گریویٹیشنل فورس ہوتی ہے جس کی وجہ سے خون بآسانی دماغ کو جا رہا ہوتا ہے. اور اس کا کیا فائدہ؟ اب دماغ کو جو خون جا رہا ہوتا ہے، دماغ کا خون جانے کا مطلب یہ ہے کہ دماغ بہت سینسیٹیو آرگن ہے. جی، یعنی سمجھ لیں کہ اگر دماغ میں تھوڑی سی دیر کے لیے بھی خون کی سپلائی اگر منقطع ہوتی ہے یا رک جاتی ہے تو اس کو فالج بول دیتے ہیں. اچھا. ملی سیکنڈز کے اندر اگر 5 سیکنڈ 10 سیکنڈ کے لیے اندر بھی اگر خون کی سپلائی رکتی ہے تو ڈیمیج ہونے شروع ہو جاتا ہے. اللہ، اتنا سینسیٹیو ہے دماغ. اور دماغ سمجھ لیں باڈی کا 20% آپ کی جو آکسیجن ہے خون کی وہ یوز کر رہا ہوتا ہے. اچھا. یعنی اس کو پھر اتنا خون بھی چاہیے ہوتا ہے، آکسیجن. تو جتنا آپ سجدے میں گئے بلڈ سپلائی آپ کی دماغ کے اندر امپروو ہو گئی ہے. اب جیسے بلڈ سپلائی امپروو ہوئی ہے تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی اس میں بتایا تھا کہ دماغ کی جو شریانیں ہیں ان کے اندر ایک لچک پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، یعنی خون کے دباؤ کو برداشت کرنے کی صلاحیت. اب اس کو ہم یوں لے لیتے ہیں کہ وہ پیشنٹ جن کو فالج ہوتا ہے، لکوا ہو جاتا ہے، اسٹروک بھی بولتے ہیں، ہیمریج بھی بولتے ہیں، تو یہ کنڈیشن وہ ہیں جس کے اندر خون کی نالی میں سخت یعنی فلیکسیبلٹی ختم ہو جاتی ہے، وہ پھٹتی ہے، خون باہر آ جاتا ہے اور دماغ کے کسی حصے کو افیکٹ کر دیتا ہے تو وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے. لیکن اب سجدہ واحد پوزیشن ہے جس میں آپ کو خون کی سپلائی ہو رہی ہے اور روزانہ آپ کی دماغ کی جو شریان ہے اس کے اندر سمجھ لیں ایک تھیراپی ہو رہی ہے جن سے ان کی اس کی فلیکسیبلٹی بڑھ رہی ہے. یعنی دن میں 48 رکعتیں ہیں جی اور 96 مرتبہ سجدے ہیں، تو یعنی 96 مرتبہ ہم اس پوزیشن میں جاتے ہیں کہ جس پوزیشن میں سارے دن میں آپ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، چل رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، کچھ بھی کام کر رہے ہیں، لیکن آپ کی یہ پوزیشن نہیں آتی. اس کو آپ کو جو ہے نا وہ انٹینشنلی کرنا پڑے گا. اور نماز کی حالت میں انٹینشن آپ کی نماز کی ہے لیکن ضمناً سجدے کی حالت میں وہ پوزیشن آ جاتی ہے دن میں 96 ٹائمز. اگر اس کو سیکنڈز کے اندر آپ کیلکولیٹ کریں گے نا تو کم و بیش 30 منٹ روزانہ آپ کا بلڈ سرکولیشن ڈیڈیکیٹ ہو گئی ہے دماغ کے. بڑی بات ہے. یعنی اگر ہم یوں دیکھیں کہ دماغ کی آدھا گھنٹہ ایکسرسائز اگر کوئی کرتا ہو وہ کتنا اپنے آپ کو بڑا آدمی سمجھے. اس طرح کی ایکسرسائز ہیں جس میں اسپیشلی یہ سر کے بل الٹے ہو جاتے ہیں، الٹے سیدھے ہو رہے ہوتے ہیں، کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کا تھیم ہی یہی ہے کہ دماغ کے اندر آپ کو خون بڑھانا ہے. بالکل بالکل. تو یوں اگر ہم اس کو سوچیں ایک عام انسان کی حیثیت سے کہ آدھا گھنٹہ میں دماغ کی ایکسرسائز کرتا ہوں تو وہ کتنی ایک بڑی بات ہوگی. ہزاروں لاکھوں روپے اس کے اوپر خرچ کرے گا، کنسلٹینسی لے گا، مشورے کرے گا، تب جا کے وہ
کام کرے گا، لیکن نماز کی حالت میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو حکم دیا گیا اگر اس پر عمل کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی ہم 25 منٹ 30 منٹ یا جو بھی ایک اس کا ٹائم پیریڈ بنتا ہے تو ہم یہ کرتے ہیں۔ اچھا سجدے میں اگین وہی بات میں یہاں پر دہراؤں گا کہ سجدے میں بھی جو ہماری پوزیشن ہے، پہلے میں بیان کر دیتا ہوں، ناظرین دیکھ بھی لیں کہ صحیح طور پر ہمیں سجدہ کرنا کیسے ہے، اور اس میں بھی فائدہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب ہم صحیح طور پر سجدہ کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ دیکھیے آپ رکوع کے بعد کھڑے ہوئے، قومے میں گئے، آپ نے ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد جو بھی پڑھا، اللہ اکبر کہتے ہوئے اب آپ سجدے میں جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ گھٹنے زمین پر لگائیں گے، اس کے بعد دونوں ہاتھ، پھر ناک، اور پھر سب سے آخر میں پیشانی زمین پہ رکھیں گے، اور مرد کے لیے کھل کر سجدہ کرنا اس کا حکم ہے، اور جو تھائز ہیں ہماری، جو ہمارے یہ پیٹ ہے، ان سے یہ جدا ہونی چاہیے، کھل کر سجدہ کرنا یہ مرد کے لیے حکم ہے۔ اور اس حالت میں پہنچنے کے بعد آپ کی جو ہے وہ انگلیاں 10 انگلیاں مڑ کر قبلہ رو ہونی چاہیے کہ یہ سنت مبارکہ ہے، دونوں پاؤں جو ہے وہ کھڑے ہوں گے، یہ جو پوزیشن آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور اب آپ نے پڑھنا ہے سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ کم از کم آپ نے پڑھنا ہے اس کو، اور 5 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن 3 مرتبہ اگر پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ 5 7 10 سیکنڈ کے لیے اس پوزیشن میں رہیں گے، اور اس پوزیشن میں رہنا یہ میڈیکلی جو ہے وہ بہت زیادہ فائدے کی بات ہے۔ اور جو ہم نے کیلکولیشن بیان کی، ڈاکٹر صاحب نے کچھ کیلکولیشن کی ہوئی تھی کہ 25 سے 30 منٹ جو ہے وہ آپ ڈبل 12 گھنٹے کے اندر 4 نمازیں آپ پڑھتے ہیں تو 96 مرتبہ سجدے میں یہ آپ کا حساب کتاب بنتا ہے، اور اس پوزیشن میں بلڈ جو ہے وہ ایزیلی آپ کے جو ہے وہ دماغ تک پہنچتا ہے۔ اچھا جب اٹھنا ہے تو اس کا عکس کرنا ہے، یعنی اٹھتے وقت سب سے پہلے پیشانی اٹھائیں گے، پھر ناک زمین سے اٹھے گا، پھر ہاتھ اٹھیں گے، پھر گھٹنے اٹھیں گے، اور آپ دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے۔ تو نیت بھی کریں کہ اس طور پر ہم نے سجدہ کرنا ہے۔ بعض لوگ اس میں بھی بڑی جلدی کرتے ہیں، انگلیوں کے مسائل ہوتے ہیں، پاؤں اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، انگلیاں مڑی ہوئی نہیں ہوتی، تو اس میں بعض وقت فرض چھوٹ رہا ہوتا ہے، بعض وقت واجب چھوٹ رہا ہوتا ہے، بعض وقت سنت سے ہم محروم ہو رہے ہوتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہے وہ ابھی پورا صحیح طرح سے سجدہ کیا ہی نہیں اور پلٹ جاتے ہیں، تو بعض اوقات تو سجدہ بھی ضائع ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر سنت کے مطابق کریں گے، تمام آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہم سجدہ کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ثواب آخرت کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی فائدہ حاصل ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب سجدے کی پوزیشن میں اگر کوئی اور بات مرض کرنا چاہیں تو پوزیشن کے حوالے سے اسد بھائی عرض کرنی تھی، جو لوگ صحیح طور پہ نماز پڑھنے کے عادی ہیں اور استقامت سے پڑھ لیں اور شروع سے پڑھ لیں، یہ ریسرچ بیس ہے، یہاں پہ مینشن ہوا ہے کہ ان کے اندر جو دماغ میں ہونے والے امراض ہیں، یعنی بلڈ پریشر کا ہائی ہو جانا، ہیمریج ہو جانا، یا سٹروک ہو جانا، یا فالج ہو جانا، اس کا رسک کم ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، یعنی ان کا رسک بہت کم ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر طرح کے امراض سے محفوظ فرمائے۔ اسی کے ساتھ ایک اور چیز ہوتی ہے کہ جب ہم سجدے کی حالت کے اندر ہوتے ہیں تو اس کو سجدے کی جو کیفیت ہوتی ہے، اس میں EEG یعنی دماغ کے اندر روڈز لگا کے، الیکٹروڈز لگا کے مانیٹر بھی کیا جاتا ہے کہ کیا ایکٹیویٹیز چل رہی دماغ میں۔ ٹھیک ہے، تو اس میں خاص پیٹرن جو ریسرچ بیس موجود ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ الفا ویوز مل رہی ہوتی ہیں۔ اچھا، یہ آپ نے دوسری مرتبہ تذکرہ کیا ہے ان ویوز کا، قرات کے وقت بھی کیا تھا، اب دوبارہ کیا، اگر اس کو تھوڑا سا بیان کر دیں کون سی ویوز ہوتی ہیں اور اس کے کیا فائدے؟ دماغ کا اپنے کام کرنے کا نظام ہے، جیسے دل میں بھی دھڑکن ہوتی ہے اسی طرح دماغ میں ویوز ہوتی ہیں، وہ الفا بیٹا ویو، جیسے ابھی ہم اور آپ ابھی بات کر رہے ہیں، ایکٹیو ہیں، الرٹ ہیں، تو دماغ کو ہم اگر مانیٹر کریں گے EEG کے تھرو تو بیٹا ویوز ملنا شروع ہو جائیں گے۔ الفا ویوز جب ملتی ہے جب انسان بہت سکون کی حالت میں ہوتا ہے، اچھا، پرسکون، یہاں سو رہا ہوتا ہے یا آنکھیں بند ہو رہی ہوتی ہیں۔ صحیح۔ تو اب الفا ویو آپ کو دیکھیں کہ EEG ریکارڈ کر رہے ہیں، آپ کو سجدے کی حالت میں مل رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ریکارڈ کیا گیا، یہ ریکارڈ کیا گیا، ریسرچ کی گئی تو اس پوزیشن میں الفا ویوز مل رہی ہوتی ہیں جو کہ سکون کی علامت ہے۔ اب اس کے ملنے سے ہوا بھی تو یہ شروع ہوئی ہے ملنا، اچھا، ابھی اس کے اپنے اثرات تو آئیں گے۔ اچھا، وہ کیا ہیں؟ اس کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ جیسے یہ ریڈیشنز آتی ہیں تو دماغ کا وہ جسم کا جو پیراسمپیتھیٹک سسٹم یعنی وہ نظام جو آپ کو سکون دینے کے لیے بنا ہوا ہے قدرتی طور پہ، وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ صحیح طور پہ جو نماز پڑھتا ہے تو ایک تو یہ سکون ہے کہ رب عز و جل کی عبادت کرنے میں
کامیاب ہو رہا ہوں اور جو بھی ثواب ملے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک سکون کی تلاش ہے آج مسلمان کو اور ایک عام انسان کو جو بھی ہے، ظاہر ہے کہ پرسکون رہنا ایک انسان کی بنیادی ضرورت ہے، تو اس سکون کو انہینس کرنے کے لیے یہ جو پوزیشن ہے بہت زیادہ مفید ہے۔ واقعی اولیاء کرام کو دیکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کو دیکھتے ہیں تو ان کی چہرے پر ایک بشاشت نظر آتی ہے، بڑے پرسکون نظر آتے ہیں۔ ان کی آپ نے پرسنالٹی میں اگر غور کیا ہو تو آپ کو ایک اطمینان نظر آئے گا۔ تو ہو سکتا ہے اس کی ایک بڑی وجہ نماز بھی ہو، کیونکہ وہ نماز پڑھتے ہیں، صرف فرائض نہیں پڑھتے بلکہ سنتیں بھی پڑھتے ہیں، صرف سنتیں نہیں پڑھتے بلکہ اس کے ساتھ نوافل بھی پڑھتے ہیں، اور وہ نوافل بھی پڑھتے ہیں جو کہ نماز کے ساتھ جو متصل نوافل ہیں اس سے ہٹ کر ہوا کرتے ہیں۔ ابھی ڈاکٹر صاحب سے بات ہو رہی تھی سلسلے کی تیاری میں، تو بار بار یہی بات تھی کہ کیا ہی خوب ہو کہ اگر ہم اپنے فرائض، واجبات اور جو بھی نماز کی سنتیں اور نوافل ہیں اس کے ساتھ اشراق و چاشت، اوابین، ضحی نصیب، تہجد یا دیگر جو نوافل ہیں اس کی بھی ہم کثرت کریں، تو یہ آٹومیٹکلی جو آپ کے جسمانی فوائد ہیں اس کے اندر بھی تو انکریمنٹ ہوگا، زیادتی ہوگی، اور آپ جو بھی یہ فوائد سن رہے ہیں وہ انشاءاللہ عز و جل مزید زیادتی کے ساتھ، اضافے کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو حاصل ہو سکیں گے۔ تو سجدے کی حالت میں یہ دماغ کا بالخصوص جو ہے ایک خاص فائدہ ہے وہ الحمدللہ ہمیں نصیب ہوتا ہے۔ اصل میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنی تھی، ایک اسٹڈی یہاں پہ مینشن ہے کہ وہی الفا ویو سے ریلیٹڈ ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اسٹڈی کی گئی تھی 2015 کے اندر۔ اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ لوگ جو لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کو نماز کے عادی ہوتے ہیں، ان میں الفا ریڈیشن آ رہی ہوتی ہیں، ان کے اندر کریٹیوٹی کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے، یعنی کوئی نئے اور اچھے کام کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ اب سائنٹسٹ اس چیز کے اوپر آئے کہ انسانی دماغ کو کسی طریقے سے اسٹیمولیٹ کیا جائے کرنٹ دے کے، تو اس کے اندر یہ ریڈیشنز پیدا ہوں۔ یہ ریڈیشن جب پیدا ہوتی ہیں تو کچھ ذہنی بیماریاں، ڈپریشن ہوتی ہیں، انگزائٹی ہوتی ہے اور دیگر پرسنالٹی کے بیماریاں ہیں، اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے سائنٹسٹ اب اس پہ ورک آؤٹ کر رہے ہیں کہ ہم اس کو مینولی اسٹیمولیٹ کر رہے ہیں، حالانکہ سجدے کی حالت میں ہم آٹو اسٹیمولیٹڈ ہیں۔ ٹھیک ہے، خود بخود جو ہے وہ فائدہ حاصل ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ ہی کی بات کو لے کے تھوڑا سا آگے چلوں گا، جیسے آپ نے فرمایا الفا ویوز کے حوالے سے بات کی ہے۔ اب سکون کی پوزیشن میں ایک چھوٹی سی مثال یہ دیتے ہیں کہ جب آدمی رات کو تھک ہار کے سو جاتا ہے، سونے کے بعد جب صبح اٹھتا ہے یا دوپہر کو تھوڑی دیر قیلولہ فرما کے جب دوبارہ صبح آدھے گھنٹے کے بعد اٹھتا ہے تو اس کا ذہن کافی حد تک فریش ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ الفا ویوز جو ہیں وہ پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہیں نا، وہ اس میں یہ کریشن کہہ رہے ہیں کہ نئی چیزیں ذہن میں آتی ہیں تو ذہن صحیح طریقے سے کام کرنے لگتا ہے۔ اس کی ریزن یہی ہوتی ہے کہ جب آپ ریسٹنگ پوزیشن میں آ جاتے ہیں تو یہ کریشن شروع ہو جاتی ہے، تو آپ دوبارہ جب اپنے کام میں جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کا صحیح طریقے سے کام کرنے لگتے ہیں۔ اب اسی میں جیسے ابھی نماز کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، نماز جہاں بہت ساری چیزوں کے اوپر کرتی ہے تو ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جو ہماری باڈی میں بہت ضرورت ہے، جس کی یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے یہاں بہت فی زمانہ بہت مشکل کام ہو گیا ہے اس چیز کو کور کرنا، یعنی کہ اپنی کیلوریز کو میجر کر کے اس کو برن کرنا، ان کو ختم کرنا، یہ بہت ضروری۔ اگر ہم دوسری طرف بھی دیکھتے ہیں تو ہمارا جو نماز جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو جہاں دوسرے ہمیں فائدے ہو رہے ہوتے ہیں، وہاں آپ کی جسم کی جو کیلوریز، جو آپ نے انرجی لی ہوتی ہے، ایکسٹرا لی ہوئی ہوتی ہے، اس میں بھی فائدہ دیتی ہے کہ جو آپ کام کر رہے ہوتے ہیں، نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں، اس میں آپ کی کچھ نہ کچھ حصہ آپ کی کیلوریز کا برن ہو رہا ہوتا ہے، یعنی کہ اس میں بھی آپ کو فائدہ ایکٹیویٹی ہے نا، بیسک ایکٹیویٹی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر جب آپ ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کا کولیسٹرول لیول جو ہے نا وہ کنٹرول میں آتا ہے، آپ کا بلڈ پریشر لیول کنٹرول میں آتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ غور کریں تو ہمیں ظہر میں اور عشاء کے اندر بالترتیب 12 اور 17 رکعتیں ہیں، باقی میں 4 ہیں 7 ہیں، یعنی کم ہے۔ اگر غور کریں تو ان تینوں نمازوں کے اندر خالی پیٹ انسان نماز پڑھتا ہے، ظہر میں اور عشاء میں بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ کو جب
رکعات بڑھا دی گئی ہیں اسی وجہ سے کہ آپ کا جب باڈی کام کر رہی ہوتی ہے تو وہ آپ کی کیلوریز برن ہو رہی ہوتی ہیں, آپ کا کولیسٹرول لیول, کیونکہ کھانے کے بعد کولیسٹرول لیول ایک دم بڑھتا ہے, آپ اس کو کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی اس کو کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں آپ. تو جب آپ نے اسی طرح آپ اس میں لے جائیں, اگر آپ رمضان المبارک میں لے جاتے ہیں تو جب روزہ رکھتے ہیں, روزہ رکھنے کے بعد جب کھاتے ہیں لوگ, تراویح کی ترکیب ہوتی ہے, تراویح میں 20 رکعتیں ہوتی ہیں, تو جو آپ نے کھایا ہوا ہوتا ہے یہ کولیسٹرول لیول, کیونکہ اس وقت بلڈ شوگر اور کولیسٹرول لیول آپ کا ایک دم بڑھا ہوا بڑھ جاتا ہے. اگر فوراً جا کر سو گئے تو ایکٹیویٹی نہیں ہوئی, ایکٹیویٹی نہیں ہوتی, وہ آپ کو نقصان دیتا ہے. لیکن جب آپ نے عبادات میں ٹائم نکالا ہے, کیا ہے اس کے اندر, اور تراویح ادا کی ہے, تو آپ وہ کنزیوم کر جاتے ہیں ساری کی ساری چیزیں. تو اس میں فوائد بہت زیادہ ہیں. اچھا, یہ بھی ایک بات ہے کہ کنزیوم کر جاتے ہیں اور فائدہ حاصل کر لیتے ہیں, جبکہ تراویح کے بعد نہ کھائیں. اب اس کا کیا کریں کہ وہ ایک دفعہ کنزیوم کر لیا ہم نے, کیلوریز بھی بند کر لی, ایکٹیویٹی بھی ہو گئی, اب سونے سے پہلے پھر ہم نے ایک اور نشست لگا دی. تو بہرحال وہ تو اپنے ہاتھوں بربادی والی بات ہے, سارا دن کھاتے ہی رہنا. اور اس پر امیر اہل سنت کے مدنی پھول, جو بھی مدنی چینل کے ناظرین ہیں ان کو اندازہ ہوگا کہ کتنے زیادہ کانشیس ہے اس حوالے سے, کھانے پینے کے حوالے سے. بلکہ فیضان سنت جو ہماری درس کی بنیادی کتاب ہے, اس کے جو 2 چیپٹر ہیں وہ ہیں ہی کھانے پینے سے متعلق. کیوں؟ کیونکہ جب تک ہم صحت مند نہیں ہوں گے تو رب عز و جل کی عبادت کرنا ہمارے لیے دشوار ہوگا. اور جب پہلے پڑھتے تھے ڈاکٹر صاحب, ایک مرتبہ ایسی ذہن میں خیال آیا کہ تصوف کی جو بھی کتاب دیکھیں تو عموماً ان میں کھانے پینے سے متعلق جو نا چیپٹر موجود ہوتا ہے. اب امام غزالی کی کتابیں پڑھ لیں, امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتب بیانات کو دیکھیں, تو ایک سوال ہوتا تھا کہ یار یہ تصوف کا کھانے پینے سے کیا تعلق, اس میں تو خالصتاً عبادت, زہد, تقوی, تو نماز, روزے کی بات ہونی چاہیے. لیکن امیر اہل سنت کی گفتگو سنتے ہیں, جب پریکٹیکل لائف میں بندہ آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ہماری زندگی کا کتنا اہم حصہ ہے. اب آپ پڑھ لکھ کے جو پی ایچ ڈی کر کے محقق بن گئے, بہت کچھ کر لیا, اور پتہ چلا کہ طبیعت ہی ساتھ نہیں دے رہی, تو اب آپ اس کو کہاں پر استعمال کر سکیں گے؟ آپ نے بہت کچھ پڑھ لیا, بہت کچھ, آپ ذہین بھی ہیں, فتین بھی ہیں, لیکن بستر پر پڑے ہوئے ہیں, تو زندگی کس کام کی؟ عبادت کیسے کریں گے؟ آپ نے کوئی بھی ہدف بنایا ہوا ہے, کوئی بھی آپ کی زندگی کا مقصد ہے, تو آپ اس کو حاصل نہیں کر سکتے انلیس کہ آپ صحت مند ہوں. اسی لیے بزرگان دین نے خود احادیث کے اندر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں کھانے پینے سے متعلق جا بجا ہماری جو تربیت موجود ہے, اور یہ ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل بھی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں میانہ روی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کھانا بنیادی ضرورت ہے, لیکن میانہ روی ہوگی, صحت مند ہم رہیں گے, تو انشاءاللہ ہماری عبادتیں بھی درست ہوں گی. اچھا, اس میں سجدے کو ہی ہم کنٹینیو کر لیتے ہیں. جی, جس میں سجدے میں آپ نے سلمان بھائی بات کی تھی کہ ہمارا بلڈ سرکولیشن الفا ویوز, یعنی کہ ٹوٹلی ہم برین کے اوپر بات کر رہے تھے, لیکن سجدے میں ہماری اور بھی چیزیں کام کر رہی ہوتی ہیں. جیسے مثال کے طور پہ ہمارا فیس ہے, آپ کا فیس کی جو سپلائی ہے, بلڈ سپلائی ہے, وہ بھی اچھی ہو جاتی ہے. آئیز ہے, آئیز کی بلڈ سپلائی اچھی ہو جاتی ہے, مطلب تو آپ کا ناک کی سپلائی جو ہے وہ اچھی ہو جاتی ہے, ایئر کی سپلائی اچھی ہو جاتی ہے. یہ تو آپ کے فیس کی, یعنی اپر باڈی جو ہے اس سب کی طرف سب کی سپلائی اچھی ہو جاتی ہے, یعنی اچھی ہو جاتی ہے. دوسرا, آپ کے جو مسلس ہیں, بیک مسلس جو ہیں کمر کے, کیونکہ آپ ایسی بینڈنگ پوزیشن میں ہوتے ہیں, جو آپ کے پیچھے کمر کے پٹھے جو ہوتے ہیں, صحیح ہے, وہ بیسیکلی جو ہے اسٹریچ پوزیشن میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یعنی کہ آپ کی اسٹریچ پوزیشن میں آ جاتے ہیں. جب آپ اس کو ایک دم, اگر آپ جھٹکے سے آپ اٹھیں گے تو آپ کو تکلیف ہوگی. آپ نے بالکل ریلیکس ہو کے اس میں اٹھیں گے تو آپ کو اس کو فوائد بھی ہوں گے, نقصان سے آپ بچ سکیں, نقصان سے بچ جو طریقہ بیان کیا گیا. ایگزیکٹلی, بالکل. اور اسی طرح آپ کی جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے وہ بھی ایک یعنی کہ بیلنس کے ساتھ آ رہی ہے, بینڈنگ پوزیشن میں ہوتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر آپ اس کو یوں توجہ دیں, اصل میں آپ بھی جیسے رکوع کی پوزیشن میں ورٹیبرے یعنی مورے کی پوزیشن اس طریقے تھی, اب سجدے میں چلی گئی تو یہ ورٹیبرے یعنی مورے کی پوزیشن اس اینگل کے اوپر آ گئی. نہیں, وہ آپ نے صحیح دیا. جیسے اب اگر ہم رکوع کی پوزیشن میں جاتے ہیں تو بالکل ہماری جو اسپائن ہے یعنی ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ ایک اسٹریٹ پوزیشن میں ہوتی ہے. لیکن اگر آپ سجدے کی پوزیشن میں جاتے ہیں تو وہ بینڈنگ پوزیشن, یعنی ریلیکس پوزیشن میں آ جاتی ہے. وہ اسٹریچ پوزیشن میں ہوتی ہے, اسٹریٹ پوزیشن میں, اور یہ بینڈنگ پوزیشن میں ہوتی ہے. تو جب آپ دونوں پوزیشنز کے اوپر آتے ہیں, دونوں پوزیشن میں مسلس اپنے اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ آپ کے جو ورٹیبرا کے ساتھ مسلس الگ کام کر رہے ہوتے ہیں. پٹھے جو ہوتے ہیں ورٹیبرا کے یعنی کہ ریڑھ کی ہڈی کے موروں کے ساتھ جو پٹھے ہوتے ہیں,
وہ ڈفرینٹ کام کر رہے ہیں, سجدے میں ڈفرینٹ مسل کام, دوسرے مسل کام کر رہے ہوتے ہیں, مطلب الگ الگ مسل کام کر رہے ہوتے ہیں. ایک مطلب ظاہری طور پہ تو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہماری کمر کام کر رہی ہے, لیکن کمر کے اندر بھی بہت سارے پوزیشن کا فرق ہے, پوزیشن بدلے گی تو مطلب اس کے اندر کام کرنے کا ہر پوزیشن پہ الگ پٹھا کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اگر میرا ہاتھ یوں موو کر رہا ہے تو الگ پٹھا کام کر رہا ہے, یوں موو کر رہا ہے تو یہ الگ پٹھا کام کر رہا ہے. جب آپ سجدے کی پوزیشن کے اندر ہوتے ہیں تو آپ کی ایک تو بیک کا ہم نے بات کر لی, اب آپ پیٹ کے اوپر بھی بات کر لیں, ایبڈومن کے اوپر بھی بات کر لیں, کہ جب آپ سجدے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ کے ایبڈومنل وسرا یعنی کہ اندر جو آپ کی آنتیں ہیں, جگر ہے, تلی ہے, لبلبا ہے, یہ 5-6 بڑے آرگنس ہیں جو ہمارے کی آرگنس ہوتے ہیں باڈی کو چلانے کے لیے, ان کی بھی جو افادیت ہے وہ بڑھ جاتی ہے اس پوزیشن میں, سرکولیشن بھی بڑھ جاتی ہے, ان کی کام کی اس کی بھی بڑھ جاتی ہے. اسی طرح جب آپ بیک کے اوپر جاتے ہیں تو آپ کی جو تھائی مسل ہے یعنی کہ آپ کی ران کی جو جوڑ ہے وہاں پہ جو لوڈ پڑ رہا ہوتا ہے, مسلس ہوتے ہیں اس کے اوپر بھی اسٹریچ پڑ رہا ہوتا ہے, کھچاؤ پڑ رہا ہوتا ہے, اس کی بھی ایکسرسائز اچھی ہو رہی ہوتی ہے. اسی طرح آپ کی نی بینڈ ہوئی ہوئی تھی یعنی کہ آپ کا گھٹنا بینڈ ہوا ہوتا ہے, تو جو گھٹنا جب آپ کا بینڈ ہوا ہوتا ہے تو آپ کے مسلس جو انٹیریئر مسل یعنی اوپر کے پٹھے اور نیچے کے پٹھے دونوں طرف بہت ایکٹیولی کام کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح جب آپ نیچے جا رہے ہوتے ہیں تو نی سے یعنی گھٹنے سے آپ نیچے چلے جاتے ہیں تو آپ کی پنڈلیوں کے پٹھے شروع ہو جاتے ہیں. جب آپ ایک دیکھیں کہ ایک پیر آپ نے جو ہے انگلیوں کی بیس پہ رکھا ہوا اور ایک کو آپ نے لٹایا ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب جب سجدے کی حالت میں نا دونوں انگلیوں کو ہم نے اگر نیچے پاؤں کے نیچے رکھا ہوا تو اس کے بھی کوئی فائدے ہیں؟ نہیں, وہ جب آپ نے سجدے کی کیفیت میں موجود سجدے کی کیفیت میں ہیں تو اس میں جب آپ نے دونوں اینکل جوائنٹس کو یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں ٹخنے کو جس کو آپ کہتے ہیں کہ ایک 90 ڈگری پہ لے کر آتے ہیں, تو اگر آپ غور کریں گے, دھیان دیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا جو آپ کے کاف مسل ہے یعنی کہ آپ کے پنڈلیوں کے پٹھے جو ہیں وہ ایک اسٹریچ پڑے ہوئے ہوتے ہیں. محسوس کریں گے باقاعدہ اس کو کہ اس میں اسٹریچ پڑ رہا ہے یعنی کھچاؤ سا پڑ رہا محسوس ہوگا. جب آپ واپس آ رہے ہوتے ہیں وہ ریلیکس ہو جاتے ہیں, تو یہ اس پٹھوں کی آپ کی ایکسرسائز ہو گئی ہے. اور اسی طرح آپ کی جب آپ واپس آ رہے ہوتے ہیں تو اینکل کے اندر جو یعنی کہ آپ کی جو کیا کہتے ہیں ٹخنا جو ہوتا ہے, ٹخنے کے اندر بھی جو ہے آپ کی ایکسرسائز ہو رہی ہوتی ہے. اسی طرح آپ کی جو اسمال بونس ہوتی ہیں یعنی چھوٹی انگلیاں جو ہوتی ہیں ان کے بھی 3 جوڑ ہوتے ہیں یعنی کہ ایک جوڑ نہیں ہوتا ہے. وہ ظاہری طور پہ تو ہمیں ایک لگ رہا ہوتا ہے لیکن 3 ہوتے ہیں, تو ان کی بھی پراپر آپ نے بینڈ کیا ہوا, اس کی پراپر ایکسرسائز آپ کی ہو رہی ہوتی ہے. لیکن اگر آپ نے اس کو ایسے رکھا ہوا ہے جو کہ غلط طریقہ ہے تو آپ اس چیز سے اس کا فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے صحیح طریقے سے جو آپ کو بیسیکلی فائدہ ملتا ہے. اسی طرح آپ دوسرے پیر کے اوپر جاتے ہیں, مطلب دوسرا پیر آپ کا بینڈ ہوتا ہے, اس کے اوپر آپ جاتے ہیں تو آپ کا پورا کا پورا لوڈ جو ہے آپ کی باڈی کا آدھے سے زیادہ لوڈ جو ہے تقریباً لیفٹ والے پہ پڑا ہوا ہوتا ہے. تو اس کے بھی جو مسلس ہیں, تھائی مسلس جو ہیں آپ کے یعنی کہ ران کے پٹھے جو ہیں اور پنڈلیوں کے پٹھے جو ہیں وہ بڑا ایکٹیولی کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بیسیکلی جب آپ اس پوزیشن میں ہوتے ہیں, سجدے سے پوزیشن سے اٹھتے ہیں, اس کے بعد یہ پوری باڈی کا مسلس جو ہے نا آپ اس طرح کام کر رہے ہوتے ہیں. اچھا سب آپ اس میں ایک بات چیز نوٹ کریں گے کہ جو لوگ کمپلین کرتے ہیں, کام کرنے والی کام کر رہے ہوتے ہیں جو تھکن کی, زیادہ تر کمپلین وہ لوور لمب یعنی نیچے پاؤں میں درد ہوا تھا, جی پنڈلیوں کا درد زیادہ ہوتا ہے. اب یہ پنڈلیوں کا جن کو درد ہو رہا ہوتا ہے تو ان کا جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ یہ سجدے کے دوران یہ انگلیاں بینڈ جو کر رہے ہوتے ہیں, اس سے جو کاف کے مسل یعنی پنڈلی کے مسل ہیں اس کی ٹھیک ٹھاک صحیح ایکسرسائز ہو رہی ہوتی ہے. پھر جب ہم بیچ میں بیٹھتے ہیں ایک سجدے کے دوران, 2 سجدوں کے دوران جو بیٹھتے ہیں, جلسہ جس کو بولتے ہیں, اس کے اندر بھی آپ کے مسلس کی کمپریشن ہوتی ہے کیونکہ آپ کے ٹانگوں کے لیے بہت ضروری ہے. آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر جو نماز کے پابند ہوں گے ان میں تھکاوٹ کم محسوس ہوگی اور اس کے اندر ان کو آزمائش کا سامنا کم کرنا پڑے گا. اور اگر کوئی لانگ ٹائم کے لیے کام کر رہا ہے اور بیچ میں جو بھی نماز آتی ہے اس کو صحیح طریقے پر پڑھ رہا ہے تو گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک ریلیکس پوزیشن پر جاتا ہے اور ساری چیزیں جو اس کی ایک ریلیکس موڈ میں آتی ہیں اور اس کے بعد دوبارہ وہ کام پر لگے گا تو اس کو جو ہے وہ سکون محسوس ہوگا. ماشاء اللہ بڑی ڈیٹیل میں جو ہے وہ جسم کے مختلف اعضاء اور مختلف پٹھوں کی ہم نے ڈیٹیل جو ہے وہ سننے کی جو ہے وہ سعادت حاصل کی ہے. اب میں چاہوں گا کہ جو آخری پوزیشن ہے نماز کے اندر التحیات میں بیٹھنا ہم کہتے ہیں, قعدہ بھی کہتے ہیں, اور اس میں ایک خاص پوزیشن ہوتی ہے کہ ہم بائیں پاؤں کو بچھا کر اس کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں اور سیدھے پاؤں کو کھڑا کر کے انگلیوں کو ہم موڑ لیتے ہیں, قبلہ رخ کر لیتے ہیں, اور اس پوزیشن میں ہماری نگاہ گود میں ہوتی ہے اور دونوں ہاتھ جو ہیں وہ ہماری رانوں پر رکھے ہوئے ہوتے ہیں.
اس پوزیشن میں ہم نے التحیات پڑھنی ہے اور اس کے بعد درود پاک ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ دعا پڑھنے کے بعد نماز کا جو آخری عمل ہے خروج بسنعہ یا جس کو ہم سلام بھی کہہ سکتے ہیں وہ کیا جاتا ہے. پہلے سیدھے کندھے کی جانب ہم اپنی گردن کو موڑتے ہیں, چہرے کو موڑتے ہیں اور سلام کرتے ہیں اور پھر الٹے کندھے کی جانب ہم سلام کرتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, یہ جو آخری پوزیشن ہے قاعدہ ہے اور اس میں سلام بھی ہے, خروج بسنعہ ہی ہے, اس کا کوئی اگر سائنٹیفک فائدہ ہے تو؟ اس میں جیسے آپ نے اتحیات کی بات کی, ابھی ہم نے جو تذکرہ کیا تھا بیچ کے اندر کہ ہم کم و بیش وہی پوزیشن آتی ہے کہ اس میں وہی آپ کے پٹھے جو ہے نا آپ کے کام کر رہے ہوتے ہیں, یعنی کہ آپ کے ران کے پٹھے جو ہیں وہ آپ کے ایکٹیولی کام کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح آپ کی جو چھوٹی انگلیوں کے جوڑ ہوتے ہیں وہ بڑا ایکٹیولی کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں ان پٹھوں کی آپ کی بیسیکلی ایکسرسائز ہو رہی ہوتی ہے جس میں آپ کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. اس میں یہ ہے کہ بہت زیادہ کمپریشن نہیں ہونی چاہیے, یعنی کہ بہت زیادہ دباؤ, عمومی طور پہ جن کا ویٹ زیادہ ہوتا ہے, وزن زیادہ ہوتا ہے نا, تو ان کے لیے کبھی کبھی یہ آزمائش کا سبب بن جاتا ہے کہ بہت زیادہ دباؤ پڑتا ہے تو وہاں پہ سنسناہٹ سی محسوس ہونے لگ جاتی ہے. یہ کچھ ٹائم کے لیے رکھا تو کیوں وہ حصہ دبا ہوا ہوتا ہے تو اس کو پراپر سرکولیشن نہیں مل رہی ہوتی ہے, باؤنس ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس کی جو خون کی سپلائی ہوتی ہے نا وہ بیسیکلی سلو ہو جاتی ہے. یعنی جب ایک چیز کو آکسیجن, خون بیسیکلی ہمارے کو آکسیجن کا کام کر رہا ہوتا ہے, تمام حصوں میں آکسیجن دے رہا ہوتا ہے, تو جہاں پہ آپ نے آکسیجن کی سپلائی کم ہو جاتی ہے تو وہاں پہ سنسناہٹ سی شروع ہو جاتی ہے. ونس جب آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں, ریلیکس ہو جاتے ہیں, سپلائی بحال ہو جاتی ہے, وہ سب چیزیں نارمل ہو جاتی ہیں. تو اس میں یہ امپورٹنٹ بہت چیز ہوتی ہے کہ اپنے وزن کا بھی بہت خیال رکھیں اس چیز کے اندر, کہ وزن بھی آپ کے لیے بہت ساری بیماریوں کا, وزن ہی بہت ساری بیماریوں کا باعث ہو سکتا ہے. اس بیٹھی پوزیشن جو ہے اتحیات کی پوزیشن کے اندر, جس پوزیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ ایک ٹانگ کے اوپر وزن ہوتا ہے اور ایک ٹانگ کھڑی ہوتی ہے, انگلیاں بینڈ ہوتی ہیں. تو اس میں نے پڑھا ہے, یہ ریٹن کے اندر ہے کہ ہاضمے کا جو پروسیس ہوتا ہے نا وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اچھا, نظام جو ہے ہمارا بہتر ہوتا ہے. وہ اس کے کچھ چیز سائنٹیفکلی یہ سمجھ آئے. ڈاکٹر صاحب سے میں یوں ڈسکس کروں گا. ڈاکٹر صاحب ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, لیفٹ سائڈ ہماری ٹانگ بچھی ہوئی ہوتی ہے, وزن لیفٹ سائڈ پہ ہوتا ہے, یہیں سے اسینڈنگ کولون ہوتا ہے یعنی بڑی آنت, پھر ٹرانسفر کولون, پھر ڈسینڈنگ کولون. تو جو سیدھی ٹانگ پہ ہم انگلیاں کھڑی ہوئی ہوتی ہے تو اس میں لکھا ہوا یہ ہے کہ تھوڑی مسلس کے اندر موومنٹ ہوتی ہے, ریلیکسیشن ہوتی ہے. وہ پیشنٹ جن کو بد ہضمی ہوتی ہے, کانسٹیپیشن ہوتی ہے, اس میں چانسز ہے, یہ ریٹرن میں ہے کہ اس میں بہتری آ سکتی ہے. نظام تو ہماری ایک بالکل بنیادی چیز ہے نا, اور اسی سے بھی ساری چیزیں ریلیٹ بھی کرتی ہیں, اس میں فائدہ ہوتا ہے. سلام سے متعلق حوالے سے یہ عرض یہ کرنی تھی کہ سلام جو پوزیشن ہے اس میں جو شرعی طریقہ پہلے آپ بتا دیں سلام کرنے. جی, اس میں جو ہمیں طریقہ بیان کیا گیا ہے, جب التحیات ہم نے پڑھ لی, دعا بھی پڑھ لی, درود پاک بھی پڑھ لیا, تو بیٹھے سیدھے رہنا ہے. ہم نے ہمارا سینہ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہی ہوگا, صرف ہم نے گردن کو پھیرنا ہے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا ہے, اور نگاہ بھی ہماری دائیں کندھے پر ہوگی. اور اگر جماعت کے ساتھ ہم پڑھ رہے ہیں, ہماری سیدھی طرف کچھ نمازی ہیں تو نمازیوں کی طرف بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح پھر گردن کو پھیرنا ہے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا ہے بائیں کندھے کی جانب. اس میں سینے کا پھرنا نہیں ہے. غلطی لوگ کیا کرتے ہیں کہ جس طرح سلام پھیرا تو سینے کو بھی پھیرتے ہیں, تو یہ درست نہیں ہے, اور نہ ہی ہمیں کوئی مڑ کر پیچھے دیکھنا ہوتا ہے. ایک سمپل جیسا بیٹھے ویسے بیٹھے رہیں, اور دونوں طرف جو ہے وہ ہم سلام پھیریں گے. اس میں گردن پھیرے گی اور چہرہ پھیرے گا. جی ڈاکٹر صاحب, تو اصل میں یہ سلام بھی اگین ایک واحد ایسی پوزیشن ہے جو نارملی ہم نارمل ڈیز میں نہیں کر رہے ہوتے ہیں. جس اینگل کے اوپر ہم سلام پھیر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر کچھ بیماریاں ہوتی ہیں جو یعنی مورے جو ہوتے ہیں, گردن کے مورے جو ہوتے ہیں, یہ خاص جسے سروائکل اسپونڈلائسس بولتے ہیں, اس کے اندر خاص ایکسرسائز ریکمینڈڈ ہوتی ہے کہ آپ اپنی گردن کو چاروں سمت کے اندر اوپر نیچے موو کریں. تو جو آلریڈی پہلے سے نماز کے عادی ہوں گے تو 5 وقت کے اندر آپ سلام جتنی دفعہ پھیر رہے ہوں گے تو آپ کی ایکسرسائز بھی ہو رہی ہوگی, اور سروائکل اسپونڈلائسس میں اس کا کافی اچھا رول ہے. ماشاء اللہ. اس میں تھوڑا سا میں ایڈ کرتا چلوں, جیسے سلمان بھائی نے کہا
تو جو گردن کے موہرے ہیں ان کے پیچھے جو بیسیکلی مسلس ہوتے ہیں، پٹھے ہوتے ہیں نا، جب آپ ایک طرف موو کر رہے ہوتے ہیں تو ایک طرف کا پٹھا ریلیکس ہوتا ہے، ایک طرف کا پٹھا اسٹریچ ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی کہ ایک پٹھے کو آپ نے آرام دے دیا، دوسرے کو آپ نے اسٹریچ کر دیا، فزیو کر لی. اس کے بعد دوسری طرف موو کر رہے ہوتے ہیں ایک طرف کا پٹھا پھر دوسری طرف جہاں کا اسٹریچ ہوتا ہے وہ ریلیکس ہو جاتا ہے، اور جہاں کا ریلیکس ہوتا ہے وہ اسٹریچ ہو جاتا ہے. ایک تو یہ. دوسرا، جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ بعض لوگ پورا سینے کو موڑ لیتے ہیں، اس میں نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس میں نقصان کیا ہونے کے چانسز ہوتے ہیں کہ جب آپ نے سینے کو موڑ لیا تو آپ کے بیک مسل نے کام کیا ایکسٹرا. سینے کو موڑا آپ نے تو آپ کی کمر کا جو پٹھا ہے اس نے ایکسٹرا کام کیا. ہو سکتا ہے کہ وہ پوزیشن غلط مڑ جائے تو آپ کو اسپازم ہو سکتا ہے، آپ کی جکڑن ہو سکتی ہے، تو اس کو آپ کو تکلیف کا سامنا ہو سکتا ہے. تو بہتر یہی ہے کہ جو آپ کا طریقہ کار ہے اسی طریقے سے کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل فائدہ رہے گا. ماشاءاللہ. جی ڈاکٹر صاحب، سجدے کے بارے میں کچھ اور بتانا چاہیں گے؟ سجدے میں ہم نے کافی ڈیٹیل میں بات کی. ایک چیز کی طرف اور توجہ دلائیں گے، سجدے میں ایک خاص پریشر کے ساتھ پیشانی کو زمین کے ساتھ رکھنا ہوتا ہے. تو اس کے بھی سائنٹیفکلی فائدے ہوتے ہیں. وہ جو زمین کی سختی محسوس ہو اس کو بالکل آپ نے زمین پہ رکھنا ہے. تو اس سے جو یہ ہوتا ہے کہ یہ سائنٹیفکلی پروف آئی چیز کہ وہ ذہنی انتشار کو کم کرتی ہے. کہ جو انسان کے اندر ذہنی انتشار ہوتا ہے وہ بیسیکلی کم، کنسنٹریشن آپ کی جو ہے نا ایک جگہ مرکوز ہو جاتی ہے. جب ایک جگہ کنسنٹریشن مرکوز ہو جاتی ہے تو پھر وہ جو ایک ذہنی انتشار ہوتا ہے وہ کافی حد تک اس پہ کمی آ جاتی ہے، کافی حد تک کم ہو جاتا ہے. ماشاء اللہ. اور یہ کنسنٹریشن والی بات ہے، وقت ہمارا جو ہے وہ بالکل اختتام کو پہنچ چکا ہے، ورنہ اس پر بھی بات کی جا سکتی تھی کہ دنیا میں اس وقت کئی ایسی ایکسرسائزز ہیں، کافی مشہور نام ہیں، کہ جو صرف اس کام کے لیے کروائی جاتی ہیں کہ آپ کا ذہن ایک وقت میں ایک نقطے پر مرکوز رہے، اور اس کی باقاعدہ پریکٹس کرائی جاتی ہے. اور ذہنی انتشار کی بات کی تو یہ میرے ٹاپک سے بھی ریلیٹڈ ہو گیا کہ خوابوں میں جو برے قسم کے خواب ہوتے ہیں یا عجیب و غریب قسم کے خواب ہوتے ہیں وہ عموماً ان لوگوں کو زیادہ نظر آتے ہیں کہ جو منتشر الخیالی کا شکار ہوتے ہیں. یعنی جاگتے ہوئے بھی جن کے خیالات کا ٹھکانہ نہیں ہوتا تو سوتے میں خواب بھی ان کے بڑے عجیب و غریب ہو سکتے ہیں. اور جو سالڈ پرسنالٹی ہوتی ہیں، صاحب الرائے لوگ ہوتے ہیں، پرسکون لوگ ہوتے ہیں، ذہنی انتشار کا شکار نہیں ہوتے، تو ان کے خواب بھی ترتیب والے ہوتے ہیں، مربوط ہوتے ہیں، اور ان کی تعبیریں بھی زیادہ قریب اور اچھی اور سچی ہو سکتی ہیں. تو بہرحال نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا بڑا انعام ہے کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور افسوس ہے ان مسلمانوں پر کہ جو جانتے بوجھتے بلا عذر شرعی نماز کو قضا کرتے ہیں. دو بڑے نقصانات. پہلا بڑا نقصان تو یہ ہے کہ رب عز و جل کی نافرمانی ہے. ایک مرتبہ بھی نماز کا ترک کر دینا گناہ کبیرہ ہے، حرام، جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی کا یہ سبب ہے. اور دوسرا، جتنے ہم نے فوائد ڈسکس کیے، ظاہر ہے ان فائدوں کا حاصل نہ ہونا ایک نقصان ہے، نفع میں نقصان ہے. اگر ہم نماز ادا کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل رب عز و جل کی رضا بھی نصیب ہوگی، اور یہ ضمناً فوائد بھی ہمیں حاصل ہو سکیں گے. اور اس سے اسلام کی خوبصورتی، خوبی اور مسلمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام و اکرام بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جو ہمیں عبادت کا حکم دیا گیا اور سنت کے مطابق اگر ہم ادا کرتے ہیں تو جہاں اس کے اخروی فوائد ہیں وہیں پر جسمانی، طبی اور دنیاوی فوائد بھی ہم حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. اور نیت کیجئے، اگر آج تک ہماری نماز قضا ہوتی تھی تو آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، بلکہ جن پر قضا باقی ہو وہ اس کو ادا کریں اور دوبارہ جو ہے نماز کو جو ہے وہ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. کہ باقاعدہ سیکھنے والی چیز ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے ڈاکٹری سیکھی تو ظاہر ہے کہ اچھے ڈاکٹر ہوں گے. اسی طرح کوئی بھی کام ہم دنیا کا کرتے ہیں تو اس کو پہلے سیکھتے ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نماز عموماً سیکھتے نہیں بلکہ دیکھتے ہیں. ہم نے دیکھ کر نماز پڑھنا شروع کی، باقاعدہ کسی ماہر کے پاس، عالم کے پاس جو نماز کے مسائل جانتا ہے، جا کر ہم نے باقاعدہ طور پر سیکھی یا نہیں، یہ اس کی بنیاد ہے. چلیے اگر نہیں سیکھی تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوئیے، مدنی قافلوں میں سفر اختیار کیجیے. الحمدللہ اس میں باقاعدہ طور پر نماز کا عملی طریقہ سکھایا جاتا ہے. اسی طرح مدرسۃ المدینہ برائے بالغان کا سلسلہ ہوتا ہے، دنیا بھر میں ہزاروں مقامات پر عشاء کی نماز کے بعد عموماً ہوتا ہے، اور بعض اوقات دیگر نمازوں کے بعد بھی ہوا کرتا ہے. وہاں پر آپ پارٹیسپیٹ کریں. 41 منٹ کا یہ سلسلہ ہوتا ہے جس کے اندر آپ جو ہے وہ قرآن بھی سیکھتے ہیں
اور نماز کا عملی طریقہ بھی سیکھتے ہیں، مدنی تربیت گاہ پر حاضری دیں تو بیسیکلی مدنی ماحول سے وابستہ ہوں گے تو انشاءاللہ عز و جل صحیح طور پر نماز پڑھنا بھی ہمیں آ جائے گا۔ نماز کا عملی طریقہ مدنی چینل پر کئی مرتبہ بیان بھی کیا گیا ہے، اور اگر آپ کے پاس نہ ہو تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ dawatIslami.net کو وزٹ کیجئے، وہاں پر ہماری ویڈیو آرکائیو موجود ہے، وہاں سے نماز کے عملی طریقے انشاءاللہ عز و جل آپ کو میسر ہو جائیں گے۔ ڈاؤن لوڈ کیجئے، اپنے پاس محفوظ کیجئے، یہ بھی ایک طریقہ ہے نماز کو درست طور پر سیکھنے کا۔ اللہ تبارک و تعالی عید کی خوشیاں تمام عاشقان رسول کو نصیب فرمائے۔ آپ جہاں کہیں بھی ہیں نماز کو تھامے رہیں، انشاءاللہ عز و جل اس دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے اور آخرت میں بھی اپنے رب عز و جل سے انعام و اکرام کے حقدار ٹھہریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔